الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریگولر کلاس کی جگہ آج ہم ہیلووین کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ اینڈ آف اکتوبر کے اوپر اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ جو پچھلا سیشن تھا، جو پچھلا بیچ تھا، اس کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا ویلنٹائن ڈے کا۔ تو یہ ٹاپک، آج کا ٹاپک جو ہے، یہ پیٹرن سیم ہوگا۔ ہیلووین کا جو ایونٹ ہے یہ پوری دنیا میں ابھی منایا جائے گا۔ ہمارے کنٹریز کے اندر تو تھوڑا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارا طبقہ ایسا بھی ہوگا جس نے یہ نام نہیں سنا ہوگا، جو زیادہ تر رورل ایریاز کو بلانگ کرتے ہیں، لیکن سکولز کے اندر، اور وہ بھی خاص طور پہ وہ سکولز جو کہ اپنے آپ کو ماڈرن لائن کے اوپر کلیم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھے ماڈرن لائن کے اوپر جا رہے ہیں، ہم باہر کے سسٹم کو زیادہ اچھی طریقے سے فالو کر رہے ہیں، تو ان میں سے جو ایونٹس جس کو یہ کریں گے وہ یہ ہوگا۔ اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ کاسٹیومز پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کاسٹیومز کے اندر ایک خاص ایک آئیکن ہوتا ہے، اس کا پمکن کا ہوتا ہے۔ اس پمکن کے ساتھ ساتھ اور مطلب کہ کوئی مینلی جو کاسٹیومز ہوتے ہیں جو کلاسیکلی تھے وہ ہوتے تھے ڈرانی قسم کی شکلیں، کوئی چڑیل بنا ہوا ہے، کوئی بھوت بنا ہوا ہے، کوئی زومبی بنا ہوا ہے، کوئی ڈیڈ سول بنا ہوا ہے، تو اس طرح کر کے کلاسیکلی ہوتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے اب وہ ہر طرح کے ہو گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ کہ جو ہیلووین باہر ملک منا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ داڑھی بھی لگا لیں گے فیک سی، تو ان کے نزدیک یہ زیادہ ڈرانی چیز ہو گئی ہے، اب یہ زیادہ ڈرانے والی چیز ہے۔ یا ظاہر بات ہے شاعر اللہ ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آف کورس اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب کہ ابایا اور وہ جو گاؤن ہوتا ہے وہ بھی لے کے یہ جی ہم اس کاسٹیوم کے اندر ہیں۔ بلکہ ریسنٹلی ابھی کچھ آن لائن سٹورز کے اوپر، کیونکہ اس کے کوپنز اور سیلز تو کافی پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، تو ایک کاسٹیوم آیا ہوا تھا جو کہ تھا، اس کو وہ برقع کہہ رہے تھے، ہیلووین برقع۔ وہ اس طرح ہی تھا کہ اوپر سے جو ہے وہ بالکل سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن نیچے سے جو نیچے پارٹ والے باڈی تھا وہ بالکل بکنیز والے کپڑے تھے۔ تو اس طرح کے شاعر اللہ ہیں، ان کا آف کورس بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اینی وے، تو یہ ہیلووین کا ایک ہوتا ہے جس کے اندر کاسٹیومز پہنتے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹپیکل ایک پمکن والے جو آئیکن ہوتا ہے اس کا، وہ اس کو بہت زیادہ اس کے آئیکنز آپ کو کافی جگہوں پہ نظر آئیں گے۔ تو یہ ایونٹ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا تھا، ہے کیوں یہ، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے اس کی، اور ایز مسلم ہمارے لیے اس کے ساتھ کتنا انٹریکٹ کرنا وہ ہے پاسبل ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور چیز یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ آپ لوگوں کو، مجھے، ہم لوگوں کو کم افیکٹ کر رہا ہے۔ جو مسلمز باہر کے ملکوں میں جا کے سیٹلڈ ہیں، امریکہ کے اندر فیملیز ہوں گی، برٹن کے اندر ہوں گی، یورپ کے باقی ملکوں کے اندر، لیکن ٹاپ کے اوپر امریکہ ہی، ان کو یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ٹی وی کے اوپر کوئی کمپین چل رہی ہے اور اس طرح، بلکہ جو نیبرہڈ کے بچے ہوتے ہیں وہ مل کے اس کے ساتھ ایک آگے جا کے میں ذکر کروں گا کہ وہ کیا چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹرک اور ٹریٹ کر کے، ٹرک اور ٹریٹ کے نام سے وہ ایک طرح کیا کہہ لیں گے کہ ہاں انوسنٹ سی ایک گیم ہوتی ہے، وہ کریں گے، مختلف نیبرز میں جائیں گے، ان سے کچھ چیزیں مانگیں گے، کینڈیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور وہ لے کے آ جائیں گے۔ تو اس کو عام طور پہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہاں اس میں اپیرنٹلی کوئی ایسی چیز غلط لگ نہیں رہی، تو اس کے لیے ایک آگاہی حاصل ہو جائے کہ یہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے۔ ہیلووین جو ہے اصل میں ہیلووین کا جو کلچر ہے یا ٹریڈیشن ہے یہ بہت پرانا ہے، اور یہ زیادہ تر سٹارٹ ہوتا ہے پری ہسٹورک پیریڈ کے اندر۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے پری ہسٹورک پیریڈ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، وہ ترجمہ کریں گے تو یہی ہوگا کہ تاریخ سے پہلے، ہسٹری سے پہلے، لیکن ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے؟ ریٹن ہسٹری، جب سے لکھنا شروع کیا تھا ہسٹری کو، اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ کہلاتا ہے پری ہسٹورک پیریڈ۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی پرٹیکولر ڈیٹ بتا سکوں کہ تاریخ کے اندر اتنے یہ ڈیٹ تھی، اس کے آگے سے پری ہسٹورک پیریڈ ختم ہوتا ہے اور پیچھے پری ہسٹورک پیریڈ تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف ریجنز کے اندر ڈفرینٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ پیریڈ ختم ہوا تھا ایجپٹ کے اندر، فار ایگزامپل۔ عام طور پہ اس کا خیال یہ ہے کہ 3200 BC، یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 2016، 3200 BC، یعنی کہ 5216 سال، اندازاً 5216 سال ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ پری ہسٹورک پیریڈ ختم ہے ایکیڈیمکس کے نزدیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجپشنز نے بہت جلدی چیزیں ڈاکیومنٹ کرنی شروع کر دی تھیں، اور ڈاکیومنٹیشن کی کیا ہوتی تھی، موٹیویشن کیا ہوتی تھی پیچھے؟
وہ موٹیویشن یہ ہوتی تھی کہ ظاہری بات ہے تب جرنلزم نہیں ہوتا تھا. ایسا تو نہیں کہ میں صحافی ہوں, میں اخبار میں کالم لکھوں گا تو مجھے اس کے اگینسٹ کچھ ملنا ہے, یا میں آن لائن بلاگر ہوں, بلاگنگ کرتا ہوں تو میں بلاگ کو لکھوں گا تو پھر مجھے ظاہری بات ہے اس کے اگینسٹ مجھے کوئی پیسے مل رہے ہیں. تو موٹیویٹنگ چیز کیا ہوتی ہے, جرنلزم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, پبلیکیشن ہاؤسز نہیں ہوتے تھے, کتابیں چھپتی تو نہیں تھیں, کتابیں بکتی تو نہیں تھیں, کوئی بک لانچنگ تو نہیں ہو رہی ہوتی تھی. زیادہ تر جو تاریخ لکھی گئی تھی وہ زیادہ تر لکھی گئی تھی پوئٹک یا ہیروئک فارم کے اندر, نریشنز کہانیاں ہوتی تھیں, اور وہ زیادہ لکھی جاتی تھی بادشاہوں کے درباروں کے اندر, بادشاہوں کے تعریف کے اندر باتیں ہوتی تھیں. ہمارے بادشاہ نے پوئٹک شاعرانہ انداز کے اندر, یا اس کو بریوری کی ایک داستان بیان کر کے, اس طرح کر کے تاریخ لکھی جاتی تھی. ایجپٹ سب سے پہلے تھا پرابلی جو اس سے آگے آ گیا تھا. یورپ کے اندر یہ ایج اس سے کم 1500 سال بعد, یعنی کہ یورپ بہت پیچھے تھا, اس کے بعد جا کے آئی ہے. تو آلدو جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کا تعلق 5000 سال اتنا پرانا بھی نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ اس علاقے کے اندر ہسٹری لکھی نہیں جاتی تھی, اس لیے اس کی ہسٹری کی ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم کرنا وہ تھوڑا مشکل ہے. ویلنٹائن کی تو بہت پرسائز طریقے سے کافی قریب باتیں کی جا سکتی ہیں ریئلٹی کے, اور ملٹیپل سورسز ہیں ویریفائی کرنے کے لیے, ورنہ ادروائز یہاں پہ ہیلووین کے کیس کے اندر مشکل ہے. تو سب سے پہلے اس لفظ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہیلووین کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہیلووین اصل میں جو اس کا کمپلیٹ لفظ ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں, لیکن ہیلووین بنتا ہے ہیلو اور ایوننگ سے. ہیلو جو ہے لفظ, یہ عام طور پہ ہم تو نہیں انگلش میں جانتے اس لفظ کو, لیکن اس کا مطلب جو ڈکشنری کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کو مقدس بنا کے اختیار کر لینا, کسی چیز کو مقدس بنا کے اختیار کر لینا, اس کو ہیلو بولتے ہیں. ہمارے لیے یہ جو لفظ میں نے استعمال کر لیا ہے مقدس, یہی اس کی ٹرانسلیشن ہوگی, لیکن مقدس کس اعتبار سے, دینی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے کوئی چیز اگر مقدس ہے تو. اور ایوننگ جو ہے وہ شام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ود ٹائم آف کورس یہ لفظ جو ہے یہ تھوڑا سا ہیلو کا جو لفظ تھا اور ایوننگ کا لفظ یہ تھوڑا سا کم ہوتا گیا, کہ ہیلو ایو اور ہیلو این اس طرح کر کے بن گیا, وی کا لفظ بیچ میں ہٹ گیا, اس طرح کر کے ہیلووین کا لفظ جو تھا یہ پاپولر ہو گیا, اس طرح یہ لفظ بنا تھا. کمپلیٹ نام اس کا جو تھا, جو فرسٹ ٹائم رکھا گیا تھا, وہ تھا آل ہیلو ڈے. وہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ وہ ایوننگ میں پھر کس طرح کنورٹ ہوا. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی علی, کہ کسی مقدس چیز کی شام, اس کا مطلب جو ہوگا کسی مقدس چیز کی شام کو کہیں گے. اور اس کا اوریجنس چلتا ہے یورپ کے اندر, ایک نہیں کئی ٹرائبز ہوتی تھیں کیلٹس, اور کیلٹس کے بارے میں اگر آپ انسائکلوپیڈیا دیکھیں گے تو اس میں 2 قسم کی ڈیفینیشنز آپ کو نظر آئیں گی. ایک ہے کیلٹ ٹرائب اور ایک ہے کیلٹ لینگویج. یہ لینگویج اس نے بہت بڑے ایریا کو انفلوئنس کیا تھا یورپ کے اندر, لیکن یہ جو ٹرائب تھی یہ مخصوص تھی ویسٹرن یورپ کے اندر, اور وہ بھی زیادہ تر نارتھ ایریاز کے اندر یہ ٹرائب ہوتی تھی. اور اگین یہاں پہ کوئی بہت زیادہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو اس کو تھوڑا سا ہم لوگ ریفرنس کے ساتھ کلیئر آؤٹ کر لیں کہ یہ کون لوگ تھے وغیرہ, تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ کسی قسم کا ہو. یہ 2 ریفرنسز میں نے جمع کیے ہیں. تو ریڈرز ڈائجسٹ جو ہے ایک بہت مشہور ایک اور اتھینٹک ایک سورس ہوتی ہے, ان کی بھی بک ہے گریٹ انسائکلوپیڈک ڈکشنری, اس کا 3rd ایڈیشن ہے پیج 150 کے اندر. اس کے اندر یہ ورڈز ہیں, ممبر آف ون آف دا اینشینٹ پیپل آف ویسٹرن یورپ, کالڈ بائی دا گریس کیلٹوئے اینڈ بائی دا رومنز کیلٹائے. اور ان کا جو پروونس ہوتا تھا یا اس علاقے کا جو آپ ملک کہہ لیں اس زمانے کے اندر, اس کا نام گاؤل ہوتا تھا. تو نہ تو یہ گریکس تھے, کیونکہ گریکس ان کو کچھ اور کہتے تھے, نہ تو یہ رومنز تھے, یہ کوئی اور پیگنز تھے, ٹرائبس تھیں جو کہ ویسٹرن یورپ کے اندر آباد تھیں. دوسری سورس ہے نیشنل جیوگرافی کی بک ہے اسینشیل ویژول ہسٹری آف دا ورلڈ 2007 کا ایڈیشن کے پیج 90 کے اوپر ہے, started settling in many areas of Europe from the 7th century BC. تو یہ بہت پہلے کی بات ہے, اس زمانے کی بات ہے. although کافی علاقوں کے اندر پری ہسٹورک پیریڈ ختم ہو گیا تھا, لیکن ان کا کیا مسئلہ تھا, ایک تو ان کی کوالٹی یہ لکھی ہوئی ہے کہ ایسٹرونومیکل نالج جو ہے ان کا وہ بہت اچھا تھا, ان کا واز فارمیڈیبل, بہت اچھا نالج تھا ان کے پاس. نجوم کا علم جو تھا اس کے اندر یہ بہت آگے تھے یہ. اور ان کے ہاں جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, ان کے شاگرد ہوتے تھے, ان تک علم منتقل کرنے کا جو واحد طریقہ تھا یا جو مین طریقہ تھا وہ اورلی تھا, یعنی کہ ان کے ہاں ریٹن ہسٹری نہیں ہوتی تھی. 7th سینچری اتنی پرانی بات نہیں ہے جو میں پری ہسٹورک کے ریفرنس سے دیکھیں,
لیکن اس قوم کے اندر تاریخ لکھنے کی عادت نہیں تھی، یہ لکھا نہیں کرتے تھے. ایسٹرونومیکل نالج میں یہ بہت آگے تھے، نجوم کا جو علم تھا اس کے اندر یہ بہت آگے تھے. اور نجوم کا جو علم ہے وہ مین سورس ہے، یا ون آف دا مین سورسز ہے، پرانی سورسز ہے کس کی؟ سحر کی، جادو کی، شیطانی علم کی. قسمت کے حال معلوم کرنا، مستقبل کے حال معلوم کرنا، کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، اس طرح کے علم کے اندر پڑ جانا. ابھی ڈیٹیل میں کیونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے کہ جادو اور شیاطین اور جنات کے بارے میں بتایا جائے، لیکن میں مختصر طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ جو علم ہے، کالا علم کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سختی کے ساتھ الفاظ ادا کیے ہیں. اور الفاظ کس طرح کے ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ کوئی کسی ایک کے پاس جاتا ہے، فارچون ٹیلر کے پاس، جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ آخری کیا ہے، ویسے پتہ کرتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کیا ہے، میری لکیریں کیا کہتی ہیں، چلو دیکھتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ویسے ہنسی مذاق، کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں کرنا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرے گا، اتنی ناراضگی ہے. اور یہ فرمایا کہ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو مان لیا تو پھر اس نے اس کا انکار کیا جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے، جو محمد پہ نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنا بڑا یہ گناہ ہو جائے گا. تو کنڈیم تو بہت کیا ہے، لیکن کسی ایک جگہ کے اوپر یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی علم ہی نہیں ہے سرے سے. صحیح ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر اونٹ پیدا کیا ہے ہمارے لیے حلال ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتا اور سور بھی پیدا کیا، ہمارے لیے حرام ہے وہ. بلکہ کچھ تو علماء اتنے زیادہ اس کے اوپر الرجک ہیں کہ وہ نام بھی نہیں لینا چاہیں گے، نام بھی نہیں لینا چاہیں گے. حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہوا ہے اس کا، تو لیکن وہ نام بھی نہیں لینا چاہیں گے کہ اس قدر کراہت ہے، اس سے اس قدر کراہت محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ حرام ہے، تم نے نہیں کھانا. آج کل کے اسکالرز اگر کسی آپ یوٹیوب یا اس کے اوپر دیکھیں تو وہ اگر ایکسپلین کرتے ہیں کوئی لاجک، یا کسی ویب سائٹ پہ آپ کو لاجک ملتی ہے کہ کیوں حرام ہے یہ، انہوں نے کوئی لاجک پیش کرنے کی جو کوشش کی، بے شک وہ لاجک ٹھیک ہے نہیں ہے، بالفرض ان کی لاجک غلط نکل آتی ہے. اور ان کو لاجک کی بیس کے اوپر یا میڈیسن کی فیلڈ کے اندر کوئی اور بندہ آ کے ان کو ایک طرح کا یوں سمجھ شکست دے دیتا ہے، تب بھی وہ ہمارے لیے حرام ہی رہے گا. ہم نے اس لیے نہیں اس کو حرام سمجھا ہوا کہ اس میں یہ میڈیکل ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ہم نے کس لیے حرام سمجھا ہوا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا اور بس، اینڈ آف سٹوری. اب مجھے کوئی اور کنونس نہیں کر سکتا. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سور کے گوشت کے اندر پروٹینز نہیں ہیں، اس میں غذائیت نہیں ہے، اس میں انرجی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. اس میں پروٹینز ہیں، اس کے اندر غذائیت ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ انتہائی بد مزہ ہوگا، کچھ زیادہ ہی اچھی چیز ہوگی تبھی تو ہر کوئی کھا رہا ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں عام جو چیز ہوتی ہے کھانے کی، اس طرح ان کے ہاں یہ ہوتا ہے، وہ یہ گوشت جو بکرے کا گوشت اور ان چیزوں کو اتنا پسند نہیں کرتے. فارمز زیادہ تر ہیں ہی ان کے اس چیز کے، پیگ فارمز ہیں زیادہ تر. تو پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح علم اللہ تعالیٰ نے دیا، ایک خیر کا علم ہے اور ایک شر ہے. شر علم ایگزسٹ کرتا ہے، کرتا ہوگا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے لیے اس میں جھانکنا بھی حرام ہے. کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ اب واپس آئیں اس ٹاپک کے اوپر کہ یہ جو قوم تھی کیلٹس، یہ بہت زیادہ علم النجوم جو تھا، ایسٹرونالوجیکل نالج جو تھا، اس کے اندر یہ بہت آگے تھے. لیکن ان کا جو علم تھا وہ زبانی کلامی ہوتا تھا، لکھی ہوئی فارمز کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. گریکس کا دور آیا تھا، گریکس نے ان کے ساتھ جنگیں بھی کی تھیں. رومنز کا دور آیا، رومنز نے ان کے ساتھ جنگیں بھی کی، اور ایونچولی رومنز جو تھے انہوں نے ان کو ایونچولی دبا بھی لیا تھا، اور ایک صوبہ بنایا تھا گاؤل، جہاں پر زیادہ تر یہی قوم آباد تھی. اس قوم کے بارے میں کچھ اور چند چیزیں، وہ یہ کہ یہ بلیو کرتے تھے، ان کا عقیدہ ہوتا تھا. پہلے آپ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ یورپ کے علاقے کے رہنے والے ہیں. ہمارے ملکوں کے اندر جو چیز ڈومینیٹ کرتی ہے، جس خطے میں ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں، جو چیز ڈومینیٹ کرتی ہے وہ گرمی کا موسم ہے. وہ پورے سال کے اوپر بھاری ہوتا ہے، سردی کے تو کم دن ہوتے ہیں. ان ملکوں کے اندر خاص طور پہ اس زمانے کو امیجن کریں آپ، اب تو وہ کیا کہتے ہیں اسے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور بہت سے تھیوریز کی وجہ سے یہ خیال ہے کہ ہاں وہاں پہ بھی اب گرمی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اوور آل آج سے اگر آپ کوئی جانتے ہو کوئی کسی کو، تو 20 سال 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے مثال کے طور پہ یو کے اندر جو گاڑیاں ہوتی تھیں، ہر گاڑی میں اے سی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، فیکٹری فٹڈ اے سی نہیں ہوتے تھے تب.
تو بالکل اسی طرح ہی وہاں پر یورپ کے ملکوں کو امیجن کریں، وہاں پر جو ڈومینیٹ کرتا تھا وہ سردیاں کرتی تھیں، سردیاں ڈومینیٹ کرتی تھیں، اور بڑی جلدی شام ہو گئی ہے، بہت جلدی شام ہو گئی ہے، اور بہت لمبی رات ہے، یہ کامن چیز ہوتی تھی وہاں پہ. اب اس کے اندر وہاں پہ ایک کیا چیز ہوتی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق، کیونکہ اس کے بارے میں بہت پختہ بات نہیں کی جا سکتی، جن سورسز کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے وہاں پر یہی لفظ ہر دوسرے جملے کے بعد لکھا ہوتا ہے پرابیبلی، غالباً وہ یہ کرتے تھے، یعنی کہ کچھ اندازے شامل ہیں. اس قوم نے کیا کیا ہوا تھا کہ ان کے جو مذاہب کے نزدیک جو بھی کا تصور تھا، انہوں نے کیلنڈر جو تھا اپنا وہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک ڈارک سائڈ آف دا کیلنڈر ہوتا تھا، ایک لائٹ سائڈ آف دا کیلنڈر ہوتا تھا. یہ جو موسم شروع ہوتا تھا جس کو ہم یہ کہیں گے سپرنگ کے دور سے لے کے آٹم تک، یہ ٹائم ہوتا تھا، ہارویسٹ کا دور ہوتا تھا، فصل اگتی تھی، اور اس دوران کیونکہ دن بھی لمبے ہوتے تھے، بیماریاں کم ہوتی تھیں، دھوپ لگ رہی ہوتی تھی، تو یہ جو سارا ٹائم ہوتا تھا اس کو وہ کہتے تھے یہ ہمارا روشنی کا سال ہے. اور جو بعد میں حصہ ختم ہوتا تھا وہ ہوتا تھا جو ہمارا اندھیرے کا سال ہے. جو کیلنڈر ابھی ہم یوز کرتے ہیں آج کل، کیا ڈیٹ ہے آج؟ 22 اکتوبر 2016. یہ کیلنڈر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ فیزز میں چینج ہوتا آیا ہے. اسے کرسچن کیلنڈر ہم تو اردو میں بول دیتے ہیں عیسوی کیلنڈر، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ عیسوی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے افیلیٹڈ نہیں ہے یہ ڈائریکٹلی. یہ اس کا انگلش میں نام ہے گریگورین کیلنڈر، چند سو سال پرانا ہے یہ. اس سے پہلے جویلین کیلنڈر ہوتا تھا، جولین کیلنڈر ہوتا تھا. پھر اس سے پہلے اور بھی کیلنڈرز ہوتے تھے جن سے وہ ڈرائیو ہو کے ایسے ایسے کر کے آئے ہیں. تو بہرحال یہ جب ان کا جب سال یہ ختم ہوتا تھا اور اگلا سال شروع ہوتا تھا، یہ لائے کیا جب رومنز آئے تھے تو یہ لائے کیا تھا اس ڈیٹ کے اوپر جب 31 اکتوبر کو سال ان کا ختم ہوتا تھا لائٹ ایئر، اور اگلا ڈارک ایئر سٹارٹ ہونا ہوتا تھا 1 نومبر سے. تو اس کی رات کے درمیان میں ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے نظریات کے مطابق کیا ہوتا تھا کہ جہنم کے یا دوسری جو دنیا ہے اس کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ جہنم میں یقین رکھتے تھے، لیکن یہ روحوں میں، بدروحوں میں اور ان چیزوں میں بلیو بہت کرتے تھے. تو ان کے نزدیک یہ ہوتا تھا کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، اس میں یہ دوسری جو ورلڈز ہیں نا ان کے دروازے کھل جاتے ہیں، مکس اپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی نے گھر سے باہر نہیں جانا، سب جڑ کے رہیں گے، قریب رہیں گے، کیونکہ اگر کوئی گم ہوا تو وہ کسی اور دنیا میں بھی جا سکتا ہے، اسپریچول ورلڈ میں، بدروحوں کی دنیا میں جا سکتا ہے، یا کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے گا، اچک کے لے جائے گا کوئی اسے. اور یہ بھی ان کا خیال ہوتا تھا کہ بدروہیں آتی ہیں، واپس ٹریول بیک کرتی ہیں، اور وہ اس قوم کے اندر آ کے، لوگوں کے اندر آبادیوں میں آ کے بدلے لیتی ہیں یا اپنا ریونج اتارتی ہیں، خون خرابہ کرتی ہیں اس طرح کر کے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا تھا انہوں نے؟ یہ کرتے تھے آگ جلایا کرتے تھے، بڑی آگ، کافی بڑی آگ جلاتے تھے، اور اس کے ارد گرد قریب ہو کے جڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ جو آگ ہے، یہ اگر کسی اور ٹاپک کو ڈسکس کر رہا ہونا تو یہ جو آگ کا جلانا ہوتا تھا نا اس طرح، یہ آغاز تھا اس فیسٹیول کا جو ہم لوگ بھی کئی ریسٹورینٹس ہمارے ادھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس بھی ارینج کر رہے ہوتے ہیں، بون فائر، یہ اس کا سٹارٹ تھا. اب جب بون فائر ہوتی ہے، آگ لگائی ہے اور اونچی اونچی آگ ہے اور اس طرح پہنچ رہی ہے، یہ پہنچ کے بیٹھے ہوئے ہیں قریب، اور اس کے اوپر کیا ہوا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ اب آگ کے پاس جو ہے وہ کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے، تو چمگادڑیں جو ہیں وہ کافی زیادہ پھیرے لگا رہی ہیں اسے لگا کے. تو یہ ان کے نزدیک وہ ہوتا تھا وہی کہ یہ بدروہیں آ رہی ہیں اور اس طرح کر کے، نہیں کہ ایک وہ جو ان کا تصورات ہوتے تھے وہ اس چیز کو انہوں نے بیٹس کے ساتھ بھی افیلیٹ کیا تھا. یہی ریزن ہے کہ کارٹونز کے اندر دیکھیں، موویز کے اندر دیکھیں تو یہ بیٹ چمگادڑوں کا جو ہے نا، یہ ہمیشہ وہ ایول کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ایول کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، باقی کلچرز کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ویمپائرز جو ہیں سارے کے سارے، ایک بیٹ کی، ایک چمگادڑ کی قسم ہی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ویمپائر بیٹس، خون چوسنے والی جو چمگادڑیں ہوتی ہیں بڑے سائز کی، تو ان کو اس کے ساتھ افیلیٹ کرتے ہیں. جو آج کل کا رومانیہ ہے اس کے اندر وہ کیسل ہے جس کا نام ہے ٹرانسلوینیا. اس بار کون سا لیجنڈ مشہور تھا؟ ڈریکولا کا کانسیپٹ مشہور تھا. وہ ٹورسٹ سائٹ ہے، ابھی آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ، ٹورزم کے لیے جا سکتے ہیں اگر ڈرنے کا شوق ہے.
وہ ٹورسٹ سائٹ ہے. اور آگے جا کے کہیں میں بات مس نہ کر دوں, بھول نہ جاؤں, اس لیے میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. اس ہیلووین کے اوپر, یہ جو ابھی 31 کی رات ہے, انہوں نے گیسٹ کافنز رکھے ہیں. کافن سمجھتے ہیں, وہ جس کے اندر کرسچنس ڈالتے ہیں اس کو, اور خاص طور پہ ویمپائر والی جو ڈریکولا کی سٹوری کو آپ امیجن کریں تو ڈریکولا اس میں ہوتا ہے, سوتا ہے اور رات کو اس کو جاگ آتی ہے پھر. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ویسے ہی چیلنج کے طور کے اوپر نا انہوں نے گیسٹ وہ رکھے ہوئے ہیں, اور ایک کمپٹیشن ہوگا, جو جیتے گا نا وہ اس رات کو اس کیسل کے اندر رہیں گے. اور پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جا کے, کتنی ڈیکیڈز کے بعد جا کے کوئی یہاں پہ رہے گا. وہ آف کورس ہمارا اس بارے میں عقیدہ ہے, ہمارا ماننا ہے اس چیز کے اوپر کہ جو غیر آباد جگہ ہوتی ہیں, یا وہ جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بہت کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر شیاطین کا آنا جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو. تو اس لیے ہانٹیڈ ہونا وغیرہ وہ کوئی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے. اگر اس کیلنڈر ایئر کو بات صحیح مانا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام سے یہ جو گریگورین کیلنڈر ہے یا عیسوی کیلنڈر ہے, یہ وہاں سے افیلیٹڈ سٹارٹ ہوتا ہے ان کی پیدائش سے. بی سی کسے کہتے ہیں؟ بیفور کرائسٹ. اور اے ڈی کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ڈیتھ نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ایک ہی سال پیدا ہو ایک ہی سال فوت ہو گئے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ لیٹن ورڈ ہے اینو ڈومینی, ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان دا ایئر آف آور لارڈ. تو اتنے سال ہو گئے ہیں ہمارے لارڈ کو پیدا ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے. یہ وہ اس طرح کر کے چل رہا ہوتا ہے. البتہ کیونکہ اب سیکولرزم کا بہت رواج ہے, اور زیادہ تر جو ویسٹ ہے وہ کرسچن نہیں ہے بلکہ وہ ایتھیسٹ سوچ رکھتے ہیں, سیکولر سوچ رکھتے ہیں. اس لیے ان کے نزدیک اب یہ اس کو بی سی کہنا, اے ڈی کہنا, اس کی جگہ انہوں نے نئے ٹرمز کیا نکالی ہیں, سی ای کہتے ہیں. جو زیرو بنتا ہے نا, سال زیرو جو بنتا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ بنتا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں سی ای, ٹھیک ہے. کامن ایرا شروع ہوا یہاں سے. تو اس سے پہلے جو ہے اس کو کہتے ہیں بی سی ای, بیفور کامن ایرا, اور اب آگے ہے سی ای. تو کئی بکس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا, فار ایگزامپل کوئی پولیٹیشین نے لکھی ہے, وہ بی سی اے ڈی کی جگہ وہ بی سی ای اور سی ای لکھ رہے ہوں گے, تو یہ اس کی ریپلیسمنٹ انہوں نے کی ہے. تو اینی وے عیسیٰ علیہ السلام 33 ایئرس کے ایج کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. ان کے نزدیک سولی چڑھ گئے, ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا. اور اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا تھا رومن امپائر نے 70 اے ڈی کے اوپر جا کے, یا 70 سی ای کے اوپر ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا تھا جیوز کے اوپر یا کرسچنس کے اوپر. کیونکہ وہ رومنس جو تھے وہ پیگنس تھے, بت پرست تھے. اور رومنس کے اگر آپ وہ دیکھیں, ان کے جو بت دیکھیں, گاڈز دیکھیں, تو انہوں نے مختلف چیزوں کے لیے مختلف گاڈ بنائے ہوتے تھے. ایک تو بگ گاڈ ہوتا ہی تھا جس کو کیپٹل جی سے لکھتے تھے, باقی وینس گاڈ ہے, اور یہ جوپیٹر گاڈ ہے, کوئی گاڈ آف ہارویسٹ ہے, کوئی گاڈ آف لو ہے, کوئی گاڈ آف وار ہے, اس طرح کر کے مختلف گاڈز ہوتے تھے. اور پرانے مذاہب کے اندر, جتنے بھی پرانے مذاہب ہیں, ان سب کے اندر جو ایول ہوتا تھا وہ بھی ایک گاڈ ہی ہوتا تھا. ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یا ابلیس کو, جب اس نے یہ نافرمانی کی تھی, سجدہ نہیں کیا تھا, اس نے اللہ کے حکم کا فالو نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے. لیکن اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے مہلت دیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, انکا من المنذرین, تم وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کو میں نے مہلت دے دی ہے. اب جب مہلت دے دی اللہ تعالیٰ نے, اور اس نے آگے چیلنج دے دیا, ظاہری بات ہے جب جو اس نے چیلنج دیا تھا, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اتھارٹی یا پاور دے دی تھی اسے. اور اس کے واضح روایات کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت اور اختیار تو نہیں تھا, یہ تو اللہ ہے جس نے اس کو یہ طاقت اور اختیار دیا ہے. یہ وسوسوں کا اختیار بھی دینا, اور انسان کے اندر جس طرح رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ خون کی طرح گردش کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا شیاطین کو, ورنہ ادروائز وہ خدا نہیں ہے. اور کیا ہوگا قیامت والے دن, وہ بھی جہنم میں جائے گا. جو سورہ ابراہیم کی آیت 22 کے اندر وہ ذکر کرتا ہے, ابلیس قیامت والے دن کہے گا کہ اب میرا برا بھلا کہنا نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے, نہ تم مجھے برا بھلا کہتے رہو گے کہ اس کا قصور تھا, کوئی فائدہ ہونے والا ہے. تم نے اپنے عمل کیے تھے, میں نے اپنے عمل کیے تھے, اور ہم دونوں اب جہنم میں ہی جائیں گے. مفہوم آیت کا. تو ابلیس جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. کرسچنس کا جو ڈسٹارٹیڈ عقیدہ ہے اور جو باقی مذاہب کا ہے, مثال کے طور پہ کرسچنس کے نزدیک ہے, اگر آپ نے وہ کارٹون جیسے دیکھے ہوں, ٹام اینڈ جیری دیکھا ہو کہ ٹام جہنم میں اگر چلا گیا ہے تو ڈیول ہے وہ اس کو پنشمنٹ دے رہا ہے. ان کے نزدیک کیا ہے کہ جہنم کے اندر کیا ہوگا, شیاطین اور جو ڈیولز ہیں ان کی اجارہ داری چل رہی ہوگی, ڈیمنز اس کے اندر ہوں گے. جبکہ ہمارا بالکل اپوزٹ ہے, جہنم کے اندر بھی فرشتے ہوں گے اور جنت کے اندر بھی فرشتے ہوں گے.
جہنم کے اندر جو فرشتے ہوں گے وہ عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے, کوئی ترس نہیں کھایا کریں گے وہ اس کے اوپر جس کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے, وہ چاہے وہ جنات تھے چاہے وہ انسان تھے جن کو عذاب دیا جا رہا ہے, کوئی ان کے اوپر ترس نہیں کھائیں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ بالکل وہی کریں گے جو اس کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ تو ہمارا مذہب کا اور دین کا عقیدہ بہت کلیئر ہے. باقی جو اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم ہے, اور اگر کسی اور پلانٹ کے اوپر بھی کوئی اور مخلوق کسی فارم میں لائف ہے بھی, تو وہ موسٹ پرابلی ایک پریمیٹیو فارم کے اندر ہوگی. وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم موویز کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہو گئے کچھ. وہ کوئی بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے کسی اور پلانٹ کے اوپر, کوئی چھوٹے چھوٹے یونیسیلر آرگینزم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کے قریب بھی نہیں وہ چیز ہوگی اگر کوئی لائف ہوئی بھی. تو بہرحال واپس آئیں تو بات کے اوپر, تو یہ 3 مخلوقات ہیں. ایک مخلوق ہو گئی فرشتے جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں, لیکن وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ کنٹرول کے اندر, وہ کوئی کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر, وہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن جو 2 آزاد مخلوقات ہیں وہ جنات اور شیاطین ہیں. اب تاریخ کے اندر چاہے وہ کسی ملک کے اندر واقعہ ہو گیا تھا ویمپائر کے نام پہ, چاہے کسی ملک کے اندر واقعہ ہو گیا تھا وہ وچز کہتے ہیں انہیں, چاہے کسی انڈیا پاکستانی علاقوں کے اندر کوئی دیو کا نام استعمال ہوتا ہے, جس مرضی کلچر میں جو مرضی بھوت دیو اور جو مرضی چڑیل کانسیپٹ آ رہے ہوں, اگر انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے تو وہ صرف جنات ہیں. انہی کی مختلف یہ نام ہے, مختلف کلچر نے ان کے مختلف نام رکھ دیے ہیں, کسی نے کچھ نام کہہ دیا, کسی نے اس کو کچھ ٹائٹل رکھ دیا. مخلوق یہ ایک ہی ہے. بدروئیں آ ہی نہیں سکتی دنیا کے اندر, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بدرو واپس آ کے انتقام لے سکے, بدلہ لے سکے. وہ ہمیں کلیئر کٹ پتہ ہے قرآن کی آیات اور احادیث کے اندر وضاحت کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے انسان کے ساتھ, چاہے اچھا تھا برا تھا, کیا ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آ کے ہانٹ کر سکے. لیکن بہرحال ان مذاہب کے اندر یہ ایشوز تھے, انہوں نے اس طرح کر کے عقیدے بنائے ہوئے تھے اپنے. اب ہوا یہ تھا کہ جب رومن امپائر نے کریک ڈاؤن کرنا یہ شروع کیا تھا کرسچینٹی کے اوپر, لیکن کرسچینٹی جو تھی وہ والی کرسچینٹی تھی جو آج کل کی ہے. اس کرسچینٹی کے اندر وہی تعلیمات تھیں جو حوارین تھے, جو صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, وہ مخلص بھی تھے اور جتنا اس وقت تک وہ دین بتا چکے تھے وہ اس کو پروپیگیٹ کر رہے تھے وہ. تو ان کے ذریعے سے, ان کے اچھے اخلاق اچھے کردار کی وجہ سے بہت لوگ مسلمان ہو رہے تھے. البتہ یہ ہے کہ ایک سینٹرل پلیس کوئی نہیں تھا. جس طرح مسلمانوں کے پاس مدینہ جو تھا وہ بہت سالوں تک ایک سینٹرل پلیس رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی علم کا مرکز رہا تھا وہ. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے دور میں میک شور کرتے تھے کہ کبائر صحابہ جتنے بھی ہیں, جو بڑے بڑے صحابہ جتنے بھی ہیں, وہ مدینہ چھوڑ کے کوئی نہ جائے, تاکہ یہ ایک علم کا مرکز رہے. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی پرابلمز آ رہی ہیں, جہاں کہیں بھی مسلمان گئے ہیں پرابلمز آ رہی ہیں, تو وہ سارے کویسچنز ادھر آئیں. یہ جو سینٹرل اتھارٹی ہے یہاں سے اس کے اوپر اجتہاد کے فیصلے ہوں, یہاں پر اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکشنز کریں اور ایک موقف بیان ہو. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور تک, اور جس کو بعد میں حضرت عثمان نے بھی فالو کیا تھا, کوئی 2 اوپینین نہیں پائے جاتے تب تک. اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے طلاق کے اوپر ایک موقف اختیار کیا تھا تو ڈسکشنز کے بعد تمام کے اندر وہ ایکولی ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. بعد میں جا کے یہی تو پرابلم ہونی شروع ہو گئی تھی کہ بہت سالوں کے بعد جا کے جب ایک سینٹرل پلیس ختم ہو گیا تھا تو ہر علاقے کے لوگوں نے ایک اپنا اپنا موقف اختیار کرنا شروع کر لیا تھا, اور ریجنز کے اندر ایک وہ پولرائزیشن ہونی شروع ہو گئی تھی آہستہ آہستہ کر کے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں, لیکن یہاں پہ کیا ہوا حواریوں کے ساتھ کہ ان کے پاس کوئی سینٹرل پلیس نہیں تھا, بلکہ وہ تو چھپ رہے تھے رومن امپائر سے, کیونکہ رومن امپائر جہاں پکڑتا تھا ان کو سولی چڑھا دیا کرتا تھا, ایگزیکیوٹ کر دیا کرتا تھا. تو دین پھیل رہا تھا لیکن کوئی سینٹرل پلیس نہیں تھا دین کے پھیلنے کا. تو انہی میں سے ایک شخص تھا جس کو بعد میں اس نے اپنے ہی آپ کو یا اس کے فالوورز نے اس کو سینٹ کا درجہ دے دیا تھا, سینٹ پال. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حواریوں میں سے تھا ہی نہیں. اس نے بعد میں اپنا ایک خواب کا ذکر کر دیا کہ مجھے ایک ویژن آیا ہے اور اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام مجھے نظر آئے تھے, اور اس طرح اس نے ٹرینٹی کا تثلیث کا تصور پیش کر دیا اور ایک نئے رخ پہ ڈال دیا, ایک فرقہ واریت پیدا کر دی. تقریباً 250 سال کے بعد جا کے جب رومن امپائر تھوڑا اوور آل ڈکلائن کی طرف جا رہا تھا, بہت بڑا امپائر تھا, ہر بادشاہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا اس کو روک کے رکھنا, قائم رکھنا اسے. تو ان کا جو ایمپرر تھا اس وقت کا, ایمپرر کانسٹنٹائن,
اس نے یہ ایک راستہ دیکھا کہ کرسچینٹی ایک رائزنگ پاور ہے. ہم ایک ملک کے اوپر اقتدار ہے ہمارے پاس, ہم اس کو کرش کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کرش نہیں ہو رہا, پھیلتا جا رہا ہے. اور ہمارے اندر تقسیم بڑھ رہی ہے, ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے آہستہ سے کر کے. تو اس نے یہ ایک سیاسی چال کے طور پہ اس نے کیا کیا, اس نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ ابھرتا ہوا سورج اگر ہے تو ہم اس کو پکڑ لیں گے تو ہم بھی ابھریں گے. پھر اس نے اس کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن کیا ہوا, اس نے پھر جب کرسچن پریسٹ کو بلایا کہ آؤ مجھے آ کے بتاؤ تم لوگ کا ایگزیکٹلی مذہب ہے کیا, تو اس کے آگے دو رائے آ رہی تھیں. کہ ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھایا. ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں, وہ تو ایک میسنجر آف گاڈ تھے, اور جو اسلام کے زیادہ قریب ترین تصور ہے وہ والی باتیں بتا رہے تھے وہ. اب اس کے نزدیک یہ ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا مسئلہ حل کرو. اب اس ڈیٹیل میں نہیں چاہتا کہ مسئلہ حل کس طرح کیا انہوں نے اور کیا ہوا, لیکن شارٹ سٹوری یہ ہو گئی کہ اینڈ میں جا کے وہ مسلک اڈاپٹ کیا گیا جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سن آف گاڈ تھے, خدا کے بیٹے تھے, نعوذ باللہ. یہ تثلیث کا تصور, ٹرینٹی کا تصور, یہ اڈاپٹ کر لیا گیا. نمبر 1 یہ کہ رومنس پیگنز تھے تو یہ تھوڑا سا اس کے قریب آ جاتا ہے. اور یہ تصور کرنا کہ ہم نے اگر ہر کام کرنا ہے, جس طرح اسلام کے اندر جو ہے وہ اسلام کے اندر آپ نے کلمہ پڑھ لیا, کوئی گارنٹی نہیں آپ جنت میں جا رہے ہیں. آپ عمل کریں, نمازیں بھی پڑھیں, حقوق العباد بھی کریں اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں, پھر بھی گارنٹی نہیں آپ جنت میں جا رہے ہیں. آپ توبہ کریں اللہ کے آگے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے, انہ هو التواب الرحیم. لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری توبہ قبول ہو چکی ہے. میں کہہ سکتا ہوں, آپ دعویٰ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے دعویٰ. اور یہ ان ڈائلاگز میں سے ہے جو کرسچنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا عجیب سا ریلیجن ہے جو گارنٹی نہیں کرتا جنت. ڈاکٹر ذاکر نائک کا ولیم کیمبل کے ساتھ ایک پرانا ہے, پرابلی 2000 ایئر کا مناظر ہے وہ, اس کے اندر اس نے یہی کہا ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہ ہم کرسچنز آپ کو شیورٹی دے سکتے ہیں کہ آپ یو آر گوئنگ ٹو ہیون, لیکن بینگ اے مسلم آپ کو کوئی شیورٹی نہیں ہوتی, آپ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں. یعنی وہ اس سینس میں لے کے آنا چاہ رہے تھے اس چیز کو کہ ہمارے پاس شیورٹی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. کرنا کہ آپ نے صرف یہ مان لینا ہے کہ عیسیٰ جو تھے وہ خدا کے بیٹے تھے اور وہ ہم سب کے گناہوں کا بیڑا اٹھا چکے ہیں. بس اب آگے ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے. کرسچن نے نمازیں نہیں پڑھنی ہوتی, کرسچن سنڈے پریئر میں جاتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, آپ بھی جائیں اس کے اندر. کیا حلال ہے کیا حرام ہے, سب کچھ حلال حرام ہے, کوئی تقسیم خاص ہے ہی نہیں زیادہ. کوئی اگر قانون تھے بھی تو وہ بھی بہت کم ہو گئے, بہت کم ہوتے گئے. میرج لاز اور اس طرح کی چیزیں تھیں وہ بہت کم ہوتی گئیں. بلکہ ان کا تو اتنا بگاڑ ہے کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لاسٹ سفر کیا تھا اس میں وائن پی تھی سب نے, تو اس لیے وہ تو بڑا آسان سا مذہب ہے وہ والا. یہ تو بہت آسان ہے, نہیں کہ ہم شرابیں بھی پیتے رہیں گے, ہم سب کچھ کرتے رہیں گے, اور ٹھیک ہے کچھ تھوڑا سا اخلاق اچھا کر لو بظاہر, لیکن اس کے اندر بھی کوئی ناپنے والی چیز تو نہیں ہے کہ اخلاق آپ کا کس لیول پہ جا رہا ہے ابھی. تو وہ عقیدہ بہت آسان ہے, شفاعت ہو گئی, ہماری گناہوں کا انہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے. تو یہ عقیدہ آسان ہے, اس لیے ہم یہ والا اڈاپٹ کر لیں گے. کرسچینٹی نے 4th سینچری کے اندر یہ اڈاپٹ کر لیا عقیدہ, اور رومن امپائر نے 4th سینچری کے اندر یہ عقیدہ اڈاپٹ کر لیا, اور پورا رومن امپائر جو تھا وہ کرسچن ہو گیا. اور یہ جس طرح اب ہمیں نظر آتا ہے کہ پراپر ایک چرچ کا ہوتا ہے اور اس طرح کر کے, اور یہ چرچ کہاں ہوتی ہے, یہ ان کی پوپ کہاں بیٹھتا ہے, روم کے اندر بیٹھتا ہے, روم کے اندر بیٹھتا ہے وہ. تو یہ وہ پرانی اسی چیز کا وہ چل رہا آ رہا ہے. اب کیونکہ انسان کے اندر ایک پیاس ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس پہ پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس پہ پیدا کیا ہے, فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے. دین فطرت ہے یہ اسلام. اب اگر کوئی جس طرح یورپ کے لوگ ہیں اور جو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ ہیں وہ اگر اس دین سے دور ہو رہے ہیں تو کیا ہو کیا رہا ہے, اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک ڈپریشن کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, ان کے اندر ایک پیاس پیدا ہو رہی ہے, ان کو دل کا سکون نہیں نصیب ہوتا. ہم جیسے فضول قسم کے مسلمان بھی وہ دیکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہو رہے ہیں. وہ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ پیاس پیدا ہو گئی ہے, ان کو دلی سکون نہیں مل رہا. کرسچینٹی کے پاس یہ چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ دین حق تو نہیں رہا نا. اب یہ جو کرسچینٹی جو کیتھولک کرسچن اب یہ دین حق تو نہیں رہا, اس کے اندر تو عجیب عجیب نظریات آ گئے ہیں وغیرہ. تو وہ جو ٹھنڈک ہونی چاہیے, ایمان کی ٹھنڈک وغیرہ, وہ تو عام طور پہ نہیں مل رہی. تو اب کرسچینٹی نے کس طرح پھیلنا ہے, ایک تو یہ کہ اس دور کی سپر پاور کرسچین ہو گئی ہے, تو اپنے وہ زور بازو سے اب کرسچینٹی کو پھیلا رہے ہیں.
اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں جا رہے ہیں اب ادھر کیا کریں, ان لوگوں کو کس طرح اٹریکٹ کریں اپنے اس مذہب کے اوپر کہ وہ لوگ آئیں بھی اور ان کو سکون بھی حاصل ہو, سب کچھ ہو. ہمارے پاس تو اب وہ نہیں رہا, وہ تھیوری تو رہی نہیں ہے, وہ عقیدہ کریڈ رہا ہی نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ انہوں نے ایک اپروچ کیا اڈاپٹ کی تھی کہ ہم جہاں جائیں گے وہاں کے لوگوں کے کلچر کے مطابق اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں گے تاکہ ان کے لیے اسلام قبول کرنا کرسچینٹی قبول کرنا آسان ہو جائے. ایک ایگزامپل میں آپ کو کیا دیتا ہوں, یہاں پر انڈیا کے اندر پاکستان کا جو علاقہ ہے, جب یہاں پہ آئے تھے مسلمان آئے تھے, اب محمد بن قاسم کے ڈیوریشن کو اگر آپ نکال دیں, کیونکہ وہ اتنا ارلی بنو امیہ کا دور تھا وہ, اور وہ اتنا ارلی ٹائم میں آئے تھے کہ اسلام کے اندر یہ جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کے فقہ ہیں نا, یہ تب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں. سادہ اسلام ہوتا تھا. یہ حنفی مسلک, مالکی مسلک, شافعی مسلک, امام ابن تیمیہ کے کیا اقوال تھے, یہ تو ان میں سے کوئی تھا ہی نہیں, ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو محمد بن قاسم جو اسلام لے کے آئے تھے وہ کیا تھا, وہ زیادہ قریب تھا اسلاف کے, جو اس کے اندر تھے کیا کہیں گے اسے, جو دین یہ حق کے جو اصل دین کے قریب ترین تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مغلوں کا جب دور آ گیا یہاں پر, تو مغلوں نے تو پرواہ نہیں کی کہ اسلام پھیلے. تو اسلام یہاں پر زیادہ تر کس طرح پھیلا ہے, جن کو ٹائٹل دے رہے ہوتے ہیں اولیاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, صوفیاء اکرام, ان کے ذریعے زیادہ تر اسلام پھیلے. ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا, لیکن یہ بھی نہیں کہ سارے کے سارے جو تھے وہ صرف صوفی مسلک کے سوچ رکھتے تھے, تو ڈفرینٹ سوچ ہوتی تھی. اب ان میں سے کچھ نے جنہوں نے یقیناً اس کا یہ انجام نہیں دیکھا ہوگا جو انجام اب بن گیا اس کا, انہوں نے لوکل لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کیا تھا کہ کیونکہ ہندوستان کے اندر جو ہندوازم ہوتا تھا, ان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ان کا مذہب کا پارٹ ہوتا ہے بھجن, وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں, پراپر گیت گا رہے ہوتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں اسے, یہ ان کے نزدیک ریلیجس ان کی چیز ہے. ایک گانے گانا, میوزک کرنا, یہ ان کے نزدیک ریلیجس چیز ہے. تو وہ اس دور کے اوپر تھے. اب اس دور میں آ کے اگر کچھ اللہ کے نیک لوگوں نے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹورڈز اسلام, انہوں نے یہ جو بغیر میوزک کے انہوں نے قوالی کا سٹارٹ کیا تھا. اب انہوں نے اپنی طرف سے ایک اچھی نیت میں کی ہوتی, اور مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی بھی شرکیہ لفظ اس میں استعمال کیا ہوگا, اس کی ایک ریپلیسمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے نزدیک ایک ریپلیسمنٹ ان کو نظر آ جائے. وہ تو اب اس کی بہت ہی عجیب سی شکل بن گئی اس کی, کہ جو قوالیاں گا رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ نمازوں کی پرواہ کرنی ہے, فل میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے, بیچ میں دھمال بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ناچ بھی رہے ہوتے ہیں لوگ, اور نہ ان کے اپنے کچھ چہرے کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اسلام کے کہیں سے قریب ہے وغیرہ. وہ جو آج کل کی قوالی اس کو اس سے نہ کریں. تو یہ کوشش کیا تھی کہ لوکلس کو کس طرح سے ہم دین کی طرف اٹریکٹ کر لیں. آف کورس وہ چیز جو تھی وہ اچھا فروٹ نہیں لا سکی, اب جا کے ہم دیکھتے ہیں. تو اسی طرح کرسچنز نے کیا کیا, کرسچنز نے یہ کوشش کر لی کہ ہم ان کے کلچرز کو اڈاپٹ کریں گے. تو وہ پھیلتے گئے تھے, جہاں جہاں گئے تھے. اسی کی ایک ایگزامپل ویلنٹائن بھی ہے, جہاں جہاں گئے تھے اس کو انہوں نے کرسچنائز کرنے کی کوشش کی تھی. اسی کی ایک ایگزامپل ہے جو کہ ہیلووین بھی ہے. اب ہیلووین سے پہلے ایک اور چیز کا میں ذکر کر دوں یہاں پر, کہ جو رومنز تھے خود, کیونکہ وہ پہلے پیگن ہوتے تھے, تو یہ جو ایول اسپرٹس والا کانسیپٹ ہے نا, یہ ان کے ہاں بھی ایگزسٹ کرتا تھا. ان کے تہوار کو کہتے تھے لیموریا کہا کرتے تھے وہ, اور یہ وہ مناتے تھے ہر سال مئی کی 13 کو, ایول اسپرٹس والا. اور یہ زیادہ عجیب سا ہوتا تھا. اس کے اندر تو کیلٹس کا تو سمپل یہ ہوتا تھا نا کہ وہ بون فائر کر کے بس قریب ہو کے بیٹھ جائیں گے. وہ ان لوگوں کا زیادہ عجیب کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ 13 مئی کی رات کو جو ڈیڈ سولز ہیں نا وہ اپنے قبروں سے واپس اٹھتے ہیں, تو ان کو بیٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے, یہ کیا کرتے تھے کہ ان کی قبروں کے اوپر جا کے نا دودھ ڈالا کرتے تھے, دودھ پھینک دیا کرتے تھے ان کی قبروں کے اوپر جا کے, تاکہ وہ مطلب کہ نہ اٹھیں. وہ یہ ان کے یہاں ایک عقیدہ ہوتا تھا, ان کا ایک تصور ہوتا تھا. اب کرسچنز نے ظاہری بات ہے جب رومن امپائر کرسچن ہو گیا تو چرچ نے سب چیزوں کے اوپر نظر ڈالنی شروع کی کہ اچھا یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. انہوں نے کیا کر دیا اس کو, انہوں نے یہ جو لومیریا کا تہوار تھا, بجائے یہ کہ اس کو ختم کر دیں, یہ کہہ دیں کہ یہ غیر اسلامی چیز ہے, اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہوگا, انہوں نے اس کو جاری رکھا لیکن کنورٹ کر دیا. انہوں نے کس طرح کر دیا کنورٹ, انہوں نے کہہ دیا یہ ہم منائیں گے آل سینٹس ڈے. آل سینٹس ڈے, جتنے بھی ہمارے اولیاء گزرے ہیں یہ ان کے نام کا دن ہے, تو ہم نے ان کی مدح کرنی ہے, ہم نے تعریفیں کرنی ہے ان کی, ہم نے ان کو آنر کرنا ہے. آج کل کا کرسچینٹی جو ہے وہ تو ایون ان سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اور ان کو پکار رہا ہوتا ہے,
سینٹس جو ہوتے ہیں, مختلف سینٹس. اگر آپ یہ کبھی چرچز وغیرہ دیکھیں نا تو انہوں نے مسلسل وہ بت بھی بنائے ہوتے ہیں, اینجلس کو بھی بنائے ہوتے ہیں. اور یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں گیبریل, یا میکائل جو ہے ان کے لیے مائیکل, تو ان کی بھی ڈیز بنائے ہوئے انہوں نے. اور یہ سینٹ مائیکل اور سینٹ گیبریل اور یہ سب جو نام ہیں یہ انہوں نے اس کے حساب سے کہ ان سے پکارتے بھی ہیں, دعائیں بھی مانگتے ہیں ان سے. تو اب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس دن کو آل سینٹس ڈے بنانے کا فیصلہ کر لیا, اور اس میں ہم یہ کریں گے, ہم پریئر کیا کریں گے, میکسیمم لوگوں کی پریئر کریں گے. یہ بڑا کامیاب تجربہ رہا. اس نے بڑی جلدی سویپ آؤٹ کر دیا لومیریا کو. لومیریا کا جو تہوار تھا, رومنس خود وہ تھے, اب خود کرسچنز ہو گئے, انہوں نے بڑی جلدی اس کو کر لیا. رومنس نے اس کو سمجھا کہ یہ ایک اچھی سکسیس رہی ہے یہ, کہ ہم نے اس ریپلیس کر دیا ہے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں, ابھی تو نیک کام ہی کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. کسی نئی چیز کی بنیاد رکھنا کسی اچھی نیت کے ساتھ, چاہے نیکی کرنی, لیکن اس کو اگر دین کا پارٹ بنا دیا وہ گڑبڑ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, وہ گڑبڑ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ہم ایک دن مخصوص کر لیں, اگر کہ مثال کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک ذوالقعدہ کی کوئی ایک تاریخ ہم ڈیسائیڈ کر لیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو ہم سب نے کیا کرنا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر ایک نے بالفرض 100 دفعہ درود پڑھا کرنا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا یہ تو بالکل بھی بہترین چیز ہے یہ, لیکن اس کو اگر مخصوص کر لیا کہ اس رات کو, اس دن کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے, اور ایک ریلیجس اس کو ایک پارٹ بنا لیا, یہ بنیاد پڑ گئی بدعت کی, یا آپ نے بنیاد ڈال دی. نیت اچھی تھی لیکن اینڈ میں جا کے اس کے رزلٹ پہ خراب نکلیں گے اس کے. تو اسی طرح کرسچنز نے یہ کیا تھا کہ آل سینٹس ڈے جب بنا لیا تو اس کے اوپر انہوں نے سکسیس دیکھ لی اسے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں. اب کیلٹس کا جو رواج ہوتا تھا یہ اکتوبر کی آخری رات کو, انہوں نے کہا وہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم کامیاب ہو گئے ہیں, تو اس کو 13 مئی سے اٹھا کے لے آئے 1 نومبر کو, اور اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیا. پہلے کیا تھا, آل سینٹس تھے, صرف نیک لوگوں کے لیے جو اولیاء اللہ کا مقام حاصل کر چکے ہیں ان کے نزدیک, کرسچینٹی کے نزدیک. اب انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا, اب انہوں نے نام رکھ دیا آل ہیلوز ڈے. آل ہیلوز ڈے, تمام مقدس لوگوں کے دن, تمام مقدس لوگوں کا دن. تو جو سینٹ سے نچلے طبقے کے اوپر میں نے ان کو بھی ہم پکارا کریں گے, ان کو بھی ہم بلایا کریں گے. پھر اس کو تھوڑا سا اور انہوں نے جب دیکھا یہ کامیابی ہے, تو اگلا دن جو تھا 1 نومبر کے بعد تھا 2 نومبر. انہوں نے اس کو بھی کیا کر دیا کہ جنرلی یہ ہر ایک کے لیے دعا کا دن ہے, اب ہر ایک کے لیے اب آپ دعا کریں. ایک خاص چیز ان کے عقیدے کے مطابق وہ ہے, اس کو وہ بولتے ہیں پرگیٹری, PURGATORY. یہ کیا ان کے نزدیک تصور ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں, کچھ ہو گئے جو جہنم کا ایندھن بنے, کچھ ہو گئے جو کہ جنت میں گئے, اور کچھ ہیں جو کہ دونوں کے درمیان میں ہیں. اور وہ ایک خاص جگہ ہے, وہ مطلب نیوٹرل جگہ نہیں ہے, وہ عذاب کی جگہ ہی ہے, اور وہ ادھر ہوتے ہیں اور اپنی پنشمنٹ وہاں لے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اتنے برے نہیں ہیں کہ جو جہنم میں گئے, لیکن یہ اس لیول کے اوپر ہیں جو کہ ابھی ایک ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر گناہوں کے بہت داغ ہیں, ان کو ابھی صاف ستھرا کر کے پھر یہ ان کو ہیون میں بھیجا جائے گا. یہ کرسچینٹی کا ایک تصور ہے. کچھ جگہوں کے اوپر جہاں پہ کمپیریٹیو ریلیجن آتا ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے, تو انہوں نے اس کو یہ کوشش کی ہے کہ اس کو اسلام کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں, کہ اسلام کے اندر بھی یہ تصور ہے اس چیز کا. اسلام کے اندر اس کا تصور وہ ایگزیکٹلی نہیں ہے جو انہوں نے بنایا ہوا کرسچنز نے. اسلام کے نزدیک ایک تصور یہ ہے اس کا, اور یہ لیکن یہ کسی ڈائریکٹ حدیث اور ڈائریکٹ قرآن کی آیت کے اندر نہیں ہے, لیکن اوور آل علماء جو ہیں وہ اس عقیدے کے رکھتے ہیں, اس کو مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے گناہ تھے لیکن تھوڑے گناہ تھے, تو ان کے لیے قبر کی زندگی کا عذاب جو ہوگا وہ بھی کفایت کر سکتا ہے قیامت والے دن. یعنی کہ وہ ان کے پاس گناہوں کا بوجھ تھا ان کے اوپر, تو کچھ لوگ کیا ہوں گے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کے اندر ایمان تھا, عمل صالح بھی تھے, لیکن گناہوں کا پردہ بھاری تھا. تو کیا ہوگا ان کے ساتھ, جہنم میں ڈالے جائیں گے, لیکن ان کو نکال دیا جائے گا, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی شامل ہوگی. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ تصور جو کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے بھی بات مانی جا سکتی ہے. مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے علماء کی اسی کے اوپر رائے ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جہنم کی میں نہیں جائیں گے, گناہ تھے لیکن جہنم میں نہیں جائیں گے, کیونکہ قبر میں آلریڈی وہ سزا پا چکے ہیں.
یا جو قیامت والے دن کی ہولناکیاں ہوں گی ان کے اوپر جو ہو رہی ہوں گی، جو گھبراہٹ کا عالم ہوگا، وہ بھی کفایت کر جائے گا ان کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں ڈال دیں گے۔ تو بہرحال ان کے نزدیک یہ پروگیٹری جو تھا، یہ اس کے اندر جو روحیں ہیں، آل سولز ڈے کی بات کر رہا ہوں، اب سینٹس کی بات نہیں ہو رہا۔ سینٹس کے اندر تو ان کی مدحیں بیان کرنی ہے اور ان کو پکارنا بھی ہے۔ اب آل سولز ڈے کے اندر تو گناہ گار بھی ہیں، ہر ٹائپ کے لوگ ہیں، ہر ٹائپ کے کرسچنز ہیں۔ تو اس کے اندر کیا کرنا ہے، اس کے اندر جو چرچ نے فیصلے کیا تھا کہ ہر کوئی دعائیں مانگے، اب ان کے حق میں دعائیں مانگے۔ تو دعا کس کی زیادہ قبول ہوتی ہے؟ مظلوم کی، غریبوں کی، اس طرح۔ تو ایک رواج کیا عام پیدا ہو گیا تھا اس دور کے اندر کہ لوگ گھروں میں جائیں، جو خاص طور پہ بیکاری ہوتے ہیں، بیگرز ہوتے ہیں، وہ مختلف گھروں میں جائیں، ان کے بچے بھی گھروں میں جائیں، بھیک مانگیں، اور بھیک کے طور کے اوپر نا وہ ان کو دیں گے، اس کو بولتے ہیں سول کیکس بولتے تھے وہ، کہ بسکٹ ٹائپ چیزیں سمجھ لیں، کشمش سے بنی ہوئی ایک چیز ہوتی تھی، ریزنز بولتے ہیں کشمش کو انگلش کے اندر، تو اس سے وہ بنے ہوئے کچھ بسکٹس تو کھانے کی چیز ہوتی تھی، یہ ان کو دیں گے، اور آگے سے وہ پھر دعائیں دیں گے ان کے لیے جو ان کے ریلیٹیو فوت ہو چکے تھے۔ سمجھ لگی بات؟ یہ ان کو یہ دیں گے اور وہ آگے ان کے حق میں دعائیں کریں گے۔ تو یہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح سے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے اس چیز کو۔ تو 2 دن بنا لیے تھے، آل ہیلوز ڈے اور آل سولز ڈے۔ آل ہیلوز ڈے سے پہلے کی جو رات تھی اس کا نام پڑتا جا رہا تھا، جس طرح ہم لوگ قرآن کے اندر کہ چاند رات کا ذکر آتا ہے، حدیث کے اندر چاند رات کا ذکر آتا ہے، عبادت کے سینس میں آتا ہے، لیکن چاند رات کا جو لفظ ہم نے بنا لیا ہے کہ ایس ایم ایس بھی آ رہے چاند رات مبارک ہو اور وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہم نے بنایا نا۔ اسی طرح ایک بعد میں نام انہوں نے بنا لیا، اس کا نام انہوں نے کر لیا کہ آل ہیلوز ایوننگ، اس سے ایک رات پہلے، وہی 31 اکتوبر، کیونکہ اس کو ریپلیس کرنا تھا بون فائر والے تصور کو۔ تو بون فائر اب تو ہوگی، یعنی کہ چیزیں سیلیبریٹ ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آئیڈیا چینج کر لیا جائے کہ یہ کیوں ہم نے کرنا ہے اس طرح۔ وہی پھر ایسا کر کے آل ہیلوز ایوننگ جو تھا وہ ہیلوز ایوننگ، ہیلوز ایو، ہیلوز ہیلوئین، اس طرح کر کے بنتا گیا، ایسا کر کے ڈیفارم ہوتا ہوتا وہ یہ شکل اختیار کر گیا۔ کیا جائے گا، ہر رات کو لوگ جائیں گے، بچے جائیں گے مختلف گھروں کے اندر، ان کو یہ چیزیں دی جائیں گی، وہ اپنے ان کے لیے حق میں دعائیں کیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ ڈیٹیلز اب اور بھی بہت ساری آ جاتی ہیں کہ بیچ میں اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا، یا یہ تصور اور ٹائم کے ساتھ ساتھ کس طرح ہوا تھا۔ ان میں سے میں کافی ایک بلک کو سکپ کر رہا ہوں جان کے، کیونکہ جو مین تھیم ہے، جو مین پٹری ہے، اس کے اوپر ہم لوگ آ گئے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ باقی انڈیویجول کسی ایک بندے نے کیا فیصلہ کیا تھا، ایک آدھ واقعہ کس سال میں کیا ہوا تھا وغیرہ، ود ٹائم یہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کیونکہ وہ پرانے کانسیپٹ کو ریپلیس تو نہیں کر سکے تھے، ود ٹائم یہ ہونا شروع ہوا تھا کیونکہ پرانے کانسیپٹ کو پیورلی تو ریپلیس نہیں کیا تھا، وہ ایول اسپرٹس والی بات تو تھی، اور ہم انہی کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب ہمیں کون سی مسجد کے اندر اور کون سے مدرسے کے اندر آپ یہ بتائیں کہ یہ ذکر ہوتا ہے کہ بدروحیں دنیا کو وزٹ کرتی ہیں، جمعرات کا رات جو ہوتی ہے وہ ایسی رات ہوتی ہے، کون سی مسجد اور مدرسے میں اس کا درس دیا جاتا ہے؟ کہیں بھی نہیں دیا جاتا، پھر بھی مانتے ہیں نا لوگ، پھر بھی لوگ مانتے ہیں۔ تو جتنے بھی سپرسٹیشنز تھے وہ سب جو تھے وہ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ اب اس کے اندر ایک چیز کیا تھی، مثال کے طور پہ یہ کالی بلی، تو کالی بلی ہم بھی کہتے ہیں منحوس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں منحوس ہے۔ سپرسٹیشن کیا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی منحوس ہے۔ آپ جا رہے ہیں درس قرآن کے لیے، سنڈے کو تیمور صاحب آپ کو اپنی گاڑی پہ لے کے جا رہے ہیں اور تیمور صاحب کی گاڑی کے آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے، تو یہ منحوس دینا ہوگا نعوذ باللہ؟ نہیں، وہ جو کالی بلی کی گزر کے گئی ہے نا، وہ بیچاری بلی اس طرف جانا چاہ رہی تھی، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ وہ کالی بلی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کالے رنگ کا پیدا کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کا کمپلیکشن ڈارک پیدا کیا ہے، وہ ایک کالی بلی تھی، وہ روڈ کے اس طرف جانا چاہ رہی تھی، آپ سے پہلے وہ چلے گی، ایک پانی ختم، بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ بلیک کیٹس کا تصور جو تھا وہ آنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں نا کہ ان کی جو ہارر موویز اس طرح ہوتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ بلیک کیٹ دکھا رہے ہوں گے، جو بڑی اسپوکی قسم کی آئیز ہوں گی اس کی۔ وچز کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ عورتیں جو کہ کرتی ہوں گی کالا جادو، گندے عمل کے لیے اکیلی رہتی ہوں گی، تو ان کے جتنی بھی چیزیں تھیں نا ان سب کو ملا لیا گیا خوفناک سٹوریز بنا کے، کہ یہ بچوں کو پکڑ کے کیا کرتی ہیں، پکا کے کھاتی ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، کولڈرن نہیں دیکھا کبھی، پیلا سا ایک ہوتا ہے جس میں وہ پکا رہی ہوتی ہیں، کئی کارٹون یا مووی دیکھی ہے ٹرونی، یا میں نام بتاؤں موویز کی، دیکھ کے آئے پھر
کولڈرن ہوتا تھا نا، وہ جو آگ لگی ہوتی تھی نیچے اس میں پکا رہے، تو یہ اسپوکی ٹیلز کے وہ پکا کے کھا رہی ہیں اس کے اندر. اور ان کا جو وہ ہوتا تھا جھاڑو ہوتا تھا، وہ جھاڑو دے رہی، چلے اچھی بات ہے، اس کو بھی بنا دیا کہ یہ کیا ہے، یہ وچ کا ہے، یہ اس کا بروم ہے، اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کے اڑ بھی رہی ہے، جیسا میں نے آپ کو اسٹارٹ میں پکچر دکھائی ہے اس کی. تو یہ آہستہ کر کے نا جتنی بھی اسٹوریز ہوتی تھیں یہ ایڈ اپ ہونی شروع ہو رہی تھیں اس کے ساتھ. اچھا، اب جب گوشت کا ذکر آتا ہے کارٹونز یا موویز کے اندر یا ویسی کوئی پکچر کے اندر، تو گوشت کس طرح کا ہوتا ہے؟ ایسا کہ وہ وائٹ کلر کا جو ہے اور وہ اڑ کے جا رہا ہے اس طرح کر کے. وہ کس طرح بنایا ہوتا تھا انہوں نے، اس طرح کے کانسیپٹ کہاں سے آئے تھے؟ اور ہم بھی یہ مسلمان بھی ہم یہ کرتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ باقی مذاہب دیکھیں، کوئی انڈین کوئی آپ چینل کے اوپر دیکھیں یا فلمیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی ماشاءاللہ سے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ آگ بھی لگا رہے ہوں گے تو کپڑے کون سے پہناتے ہیں؟ سفید رنگ کے چادر ڈالی ہوتی ہے اس کے اوپر. ہم بھی کفن سفید رنگ کا کرتے ہیں. یہ اس سے ہوتا تھا کہ جو مرا ہوا بندہ دوبارہ آ گیا تو وہ چادر اس کے اوپر ہی ہے وہی والی، اور وہ اٹھ کے دوبارہ زندہ ہو گیا. وہ یہ وہاں سے اس طرح کی اسٹوری ٹیلز جمع ہوئی تھیں. تو یہ جتنے بھی کانسیپٹس آپ کہہ لیں، میں ذرا بات کو جلدی شارٹ کرتے ہوئے، امریکہ کے اندر یہ جو پمکن کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی ایک خاص نام کے ساتھ افیلیٹ کر کے وہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا. ڈرانا ایک دوسرے کو رات کو ہنسی مذاق سے، بچوں کے اندر ہنسی مذاق کرنے کے لیے. تو پمکن کو خاص کٹس دیے، اندر ایک کینڈل لگا دی تاکہ وہ لگے کہ نکل رہی ہیں لوگوں کی کھڑکیوں کے دم سے جو ہے نا وہ دکھا دیا، اس طرح کر لیا ڈرانے کے لیے یا اس طرح کر کے ایکٹیویٹیز کے لیے کرنا شروع ہو گئے تھے. اب آگے جب یہ بات چلتی رہی تھی تو یہی جو وہ بچوں نے مختلف گھروں میں جانا تھا مانگنے کے لیے اس طرح کر کے، کیونکہ اس رات کو نا ایک آپ سمجھ لیں کہ اوپن لائسنس ملا ہوا ہے. سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح میری جو جہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ والڈ سوسائٹی ہے، عام طور پہ وہاں پہ کوئی یہ ریڈی والے یا فقیر مانگنے والے نہیں آ سکتے. لیکن عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر یا عید الفطر کے موقع کے اوپر ریلیکس کر دیتے ہیں رولز کہ لوگ آ جائیں، کوئی بات نہیں، ہم گوشت دینا چاہ رہے ہیں ہم دے دیں گوشت انہیں. تب سیکورٹی بھی ریلیکس ہوئی ہوتی ہے. اب بالفرض فرض کریں کہ اس کو ایکسپلائٹ کر لیا جائے گا، اگر وہی بیگرز ایکسپلائٹ کرنا شروع ہو جائیں اس چیز کو، تو یہاں پہ کیا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ مثال کے طور پہ وہ کیا کرتے تھے کہ انڈے لے لیے یا پتھر لے لیے وغیرہ، گھر کو نقصان پہنچائیں گے ہمیں کچھ دو، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ دو، ہم گھر کو نقصان پہنچائیں گے ہمیں کچھ دو تم لوگ. تو وہ اس طرح کے واقعات کافی ہیں. خاص طور پہ یہ 1930s کے اندر جا کے بہت وائلنٹ ہوا تھا، کیونکہ جب گریٹ ڈپریشن تھا امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر، فائنینشلی بہت برے حالات تھے، جاب لیسنس کے حالات تھے، تو یہ کرائمز کا راستہ اس نے کافی زیادہ کھولا تھا. اور پلس ایک اور کام کیا کرتے تھے کہ آج رات تو آپ نے واردات کر لی ہے، اگلے دن تو وہ پکڑ لے گی پولیس آ کے آپ کو. اس رات تو چھوٹ ملی ہوئی آپ کو، لیکن اگلے رات تو آ کے پولیس پکڑ لے گی. تو اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے کیا کریں گے؟ ماسک پہن لیا کریں گے کہ ہم نے ماسک پہن لیے ہیں. وہ عام گزرتا ہوا بندہ دیکھے گا، وہ کہے گا اچھا ہاں یہ وہ کر رہا ہے، ہیلووین بنا رہا ہے یہ. لیکن وہ اب آگے کوئی انوسینس کے ساتھ مانگنے جا رہا تھا یا کوئی کرمنل تھاٹ رکھتا تھا، اس نے تو اپنا کام دکھا دیا وہاں پر. تو یہ اس طرح کر کے نا یہ چیز تھوڑی پھیلتی گئی تھی، جس کی پرابلم بہت زیادہ ریلائز کیا آہستہ سے کر کے گورنمنٹس نے کہ یہ تو مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے ہمارے لیے. انہوں نے اس کو سیولائز کرنے کے لیے سکولز کے ذریعے یہ کام کروایا کہ سکولز کیا کریں گے، بچوں کو انگیج کرنے کے لیے پارٹیز کرنا شروع کریں گے. اب اسکول کے اندر پارٹیز، بجائے یہ کہ گلی محلہ میں ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ گھروں میں جا کے لوگوں کو تنگ کریں، ہیلووین پارٹیز کیا کریں گے. سب نے کیا کرنا ہے، سب نے آنے سے پہلے کینڈیز لے کے آنا ہے اپنے گھر سے اور کاسٹیومز پہن کے آنا ہے، اور ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے اس طرح. تو ان کی انرجیز کو ایک طرف انگیج کر دیا، کہ ان کو رخ سیدھا مل جائے والا. تو یہ جو کینڈیز جا کے گھروں میں جا کے لینا تھا، اس کا نام یہ پڑ گیا تھا. اگر آپ کے کوئی ریلیٹیو امریکہ اور ملک میں رہتے ہیں تو وہ یہ کامن بتائیں گے کہ ہاں ہمارے بچے بھی کبھی نیبرز کے بچوں کے ساتھ اس رات کو جا کے کرتے ہیں کہ وہ لے کے جائیں گے یہی پمکن والا باکس ہوتا ہے جو ایک غلہ جس طرح ہوتا ہے، اس طرح کیا کشکول کہہ لیں آپ، کشکول کی شکل کے اندر یہ پمکن والا فیس کٹ کرتے ہیں، پمکن اسکول میں کر کے آتے ہیں اور گھروں میں جا کے یہ جملہ بولتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ. شارٹ کیا ہے، ٹرک یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ کریں یا آپ ہمیں ٹریٹ دیتے ہیں. تو وہ پھر ٹریٹ میں کیا دیں گے، کینڈیز دے دیتے ہیں ان کو ان اگینسٹ، اور وہ پھر کینڈیز جا کے جو اپنے ہیلووین پارٹی ہوگی وہاں جا کے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. ایک پوائنٹ جو بیچ میں مس ہو گیا وہ یہ کہ امریکن جب سول وار ہوئی تھی 1861 سے 1865 کے بیچ میں، یہ 4 سال، سول وارز ہمیشہ بہت زیادہ بلڈی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کا اینیمی جو ہوتا ہے وہ آپ کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں.
ایک ملک اپنے اندر ہی خانہ جنگی میں لگ گیا جب، وہ سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے. ایک ہے نا کہ دشمن ڈیفائنڈ ہے کہ دشمن اس طرف سے آ رہا ہے. سول وار کے اندر تو آپس میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، بہت کلنگز ہوتی ہیں. تو امریکن سول وار جو تھی یہ بہت ڈسٹرکٹیو تھی، بہت کلنگز بھی ہوئی تھیں اس کے اندر، اور بہت لوگ غائب ہو گئے تھے. کہیں گئے لڑنے کے لیے، گئے راستے میں خود لڑنے، یا نہیں بھی گئے لڑنے کے لیے، وہ اس کی زد میں آ گئے، لڑائی کی زد میں آ گئے، مارے گئے، غائب ہو گئے، اٹھا لیے گئے کچھ اور سمجھ کے کہ یہ ان دشمنوں کا بندہ ہوگا. تو اس طرح کا بہت کام، ہر گھر ہر شہر اس طرح کے مسئلے چل رہے تھے. اب یہ جب یہ اس طرح کی سیلیبریشنز ہوتی تھی نا، تب انہوں نے اسپوکی ٹیلز جو تھیں اور یہ جو بوگی مین والے جو کانسیپٹس ہوتے تھے، یہ انہوں نے وہاں پر یہ بھی نئے ایڈ اپ ہونے شروع ہوئے تھے. کہ بہت سارے کیسز کے اندر یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ کسی ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور آ کے گھر والوں کو خبر دے دی گئی کہ فلانا جو آپ کے ریلیٹیو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور کچھ عرصے کے بعد جا کے، کئی مہینوں یا کبھی سال کے بعد بھی، کسی اور ریلیٹیو نے آ کے کہا کہ میں نے آپ کے اس ریلیٹیو کو فلانی جگہ پہ دیکھا ہے، وہ تو زندہ ہے ابھی بھی، کیونکہ بکھر چکے تھے نا، ملک اندر سے بکھر جاتا ہے وہ. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں نا، انہوں نے وہ رواج پیدا کیا کہ جس کے اندر جو ہوتی ہیں سٹوری ٹیلز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے سٹوری ٹیلز، اور یہ کہ گوسٹ سٹوریز اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں، ان چیزوں نے رواج پک کیا تھا. بہرحال واپس آئیں 1933 کے بعد، یہ جو ریفارمیشن سکولز کے ذریعے ہوئی تھی کہ سکولز اب سیلیبریٹ کیا کریں گے ہیلووین کو، اور بچوں کو ٹیم کرنے کی کوشش کریں گے، پراپر لائن پہ لانے کی کوشش کریں گے. اچھا، جب یہ آہستہ آہستہ کر کے چلا، اب اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اس کو 80 ایئرس سے پلس ہو چکا ہے، اپروکسیمیٹلی 70-80 ایئرس ہو چکے ہیں اسے. تو 60-70s تک یہ زیادہ تر بچوں کے اینڈ تک رہا تھا. آگے جا کے جب امریکہ اپنے جو صحیح اصل امریکہ کا جو وہ ہے ایک اسٹیٹس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کیپٹلسٹ کنٹری ہے ایک، اور سرمایہ دار جو ہوتے ہیں، جب ان کی نظر پڑی، جس طرح میں نے آپ کو ویلنٹائن کے اس پہ بھی ڈالا تھا کہ ان کی نظر پڑی کہ ہم اس کو ایک بزنس اپرچونٹی کے طور پہ پیش کرتے ہیں. آہستہ سے کر کے کینڈیز کے ڈیڈیکیٹڈ ایڈز آنا شروع ہو گئے فار ہیلووین. یہ ہمارا پروڈکٹ ہے کینڈیز ہیلووین کے لیے، یہ ہماری کمپنی ہے، یہ کاسٹیومز بنا رہی ہے ہیلووین کے لیے. آہستہ سے کر کے یہ چیز کمرشل ہونا شروع ہو گئی. 1978 کے اندر اس کے اوپر ایک مووی بھی آ گئی تھی، ہیلووین ہی نام تھا اس کا، اور اس کے اندر وہی دکھایا تھا کہ ایک میس مرڈرر ہے، اور اس نے ایک ماسک پہنا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ جا کے گھروں میں جا کے ینگ لوگوں کو اس طرح مرڈر کر رہا ہوتا ہے. اس طرح کے ہارر موویز اور کارٹونز کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا. ڈونلڈ ڈک کے بھی کارٹونز ہیں، اور مختلف قسم کے کارٹونز ہیں، ان کے اندر انہوں نے ہیلووین کو شو کرنا شروع کر دیا، کلچرلی پروموٹ کرنا شروع کر دیا. پہلے کیا تھا، اس کے ایول جو نتائج نکل رہے تھے اس سے اس کو دبانے کی کوشش کی تھی. اب جب وہ لائن پہ آ گئے ہیں سارے، اب اس کو کمرشلی لانا شروع ہو گئے. ہمارے پروڈکٹس بکیں، ہماری چیزیں خرید و فروخت ان کے اندر ہو. اب پاکستان کے اندر بھی اگر کہیں پہ کوئی امیوزمنٹ پارک جگہ بنتی ہے تو ایک چیز ہوتی ہے ہانٹیڈ ہاؤس، ہوتی ہے نا ہانٹیڈ ہاؤس. یہ جی آپ دیں 100 روپے کا یا 200 روپے کا ٹکٹ ہے، آپ جائیں، آپ جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کوئی بلا آ رہی ہے، کبھی ادھر سے آ رہی ہے، کبھی ادھر ہو رہی ہے. وہ بیچارے عام بندے ہی ہوتے ہیں، وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ڈرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے جو تھے نا، یہ وہ ان راتوں کے ایونٹس پر بناتے تھے وہ اس طرح امیوزمنٹ کے لیے. میلے لگا لیے، ٹکٹس لگا لیے، بون فائر بھی ہوگی، کھانا شانا بھی ہو جائے گا، اور وہاں پہ وہ بھی ہو جائے گا، پلس یہ اس طرح کر کے کریں گے. اور آہستہ سے کر کے، کیونکہ یہ کمرشل چیز تھی اور پیسے مل رہے تھے اس کے ذریعے، اس لیے اب اس کو ایڈلٹس میں بھی پھیلانا شروع کر دو. اور اب وہ ہارر سے ہٹ کے اب ہر جگہ پہ اس کو لے جاؤ. یعنی کہ ابھی اگر آپ دیکھیں نا ہیلووین کے ایونٹ دیکھیں، تو ایون یہ اوباما، بش، ان کے بھی مل رہے ہوتے ہیں، ماسک مل رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی مل رہے ہوں گے. وہ ہر ٹائپ کے ایونٹ جو آپ بننا چاہتے ہیں 1 نائٹ کے لیے، جو کپڑے آپ پوری زندگی کبھی اور نہیں پہن سکتے وہ آپ پہن سکتے ہیں، یا کچھ اور اینی تھنگ، کچھ بھی آپ جو چیزیں ہیں امورلی بھی بہت عجیب سی ہیں، بری ہیں، جو آپ نہیں امیجن کرتے اپنے آپ کو پورے سال اس چیز میں، آپ کو موقع مل جاتا ہے آپ وہ کر لیں. ایکسکیوز مل گیا، ایک ویلڈ ایکسکیوز مل گیا. اس کا چاہے کیلٹک سے تعلق کتنا گہرا تھا، لومیریا رومن جو اس کلچر تھا اس سے جتنا مرضی گہرا تعلق تھا، یہ اسی کی شکل ہے جو ابھی تک چلی آ رہی ہے. سب کام وہی ہو رہے ہیں، اسی طرح ہی بون فائر ہوگا، اسی طرح لوگوں کے آگے جا کے وہ مانگ رہے ہوں گے کہ ہم اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے. سب کچھ وہ روٹس اس کی ساری وہیں پر موجود ہیں. لیکن اب جو یہ منایا جا رہا ہے وہ پروموشن اس کی ساری ہو رہی ہے فار فائنینشیل ریزنس. زبردست بکری ہوتی ہے اس کی. 4000 کے قریب امریکہ کے اندر ہانٹیڈ ہاؤسز کا بزنس چل رہا ہے، کم از کم 4000 ہانٹیڈ ہاؤسز کا بزنس چل رہا ہے اس کی بیس کے اوپر. آتے جاؤ، ڈرتے جاؤ، جاتے جاؤ.
آتے جاؤ پیسے دو, ڈرتے جاؤ, جاتے جاؤ. یہ ہانٹیڈ ہاؤسز ہم نے کیے ہیں, ڈزنی ورلڈ اور امیوزمنٹ پارکس اور جتنے بھی بنائے ہوئے ہیں, دبئی میں بھی بن رہے ہیں, ہر جگہ بن رہے ہیں. وہ کیا ہے, صرف ایک انکم کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے, چلاک ذریعہ ہے. یہ نیوز پیپر کلپنگز ہیں میرے پاس کچھ. $7 بلین, آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ ہوتا ہے؟ $7 بلین جو یہ ایک رات میں اس کا بزنس ہوتا ہے, اتنی خرید و فروخت ہوتی ہے. یہ وہ پیسے ہیں جو بہت سال پہلے ہمیں وعدہ کیا گیا تھا پاکستان کو کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے نزدیک ٹیررزم کے خلاف, تو ہم ایک بل پاس کر رہے ہیں, کیری لوگر بل. 5 سال میں آپ کو ہم $7 بلین دیں گے ایڈ کے طور پہ. جو ہمیں 5 سالوں میں $7 بلین ملے ہیں. یعنی کہ آپ سوچیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے حکمران اور وہ چیزیں کمپرومائز کرنے پہ آ جاتے ہیں. ایک ملک, اتنا بڑا ملک, تقریباً 19-20 کروڑ عوام کا ملک جو ہے وہ کمپرومائز پہ اتر آتا ہے $7 بلین کی لالچ میں آ کے. اتنا پیسہ ہوتا ہے. وہ ایک رات میں اتنا بزنس ہے. اور یہ کلپ ابھی کا نہیں ہے, ابھی تو آئے گا تو پتہ لے گا, یہ تو 2014 کا کلپ ہے. اتنا بزنس اور اتنا پیسہ ہے اس کے اندر. اور اس کے ذریعے کیا ہوگا, ہماری جو اگلی نسل ہے, جس طرح ہمارے اسکولس کے اندر ہو رہا ہے, جس طرح ان کو سیکولر بنایا جا رہا ہے کہ انہیں ہر طرح کے تہوار, کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ہم کون سا کسی کے غیر اللہ کے نام پہ کچھ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. ہمارے اسکول کے اندر ہم تو صرف یہ کاسٹیومز کر رہے ہیں, انجوائمنٹ ہے اور فلانا ہے اور یہ وہ ہے, جبکہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلامک رولنگ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, ابو داؤد کی کتاب اللباس کی حدیث ہے 40:31, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا. اور مزے کی بات یہ ہے بھی بک آف ڈریسنگ کے اندر, کتاب اللباس کے اندر ہے. یہ امام ابو داؤد نے اس کو ڈالا بھی کتاب اللباس کے اندر ہی ہے. تو ایون لباس بھی کسی اور کے اس طرح کہ ہم ان کے اس کلچر کو پورا کا پورا لے رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا, چاہے اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شفاعت ہونے والی ہے کوئی. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 208 کے اندر یہ فرمایا ہوا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اے لوگو جو مانتے ہو, مجھے مانتے ہو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے. آدھی ٹانگ ادھر, آدھی ٹانگ ادھر, آدھا یہ آدھا وہ, یہ نہیں چلے گا. اسلام میں تم نے داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ نہیں کہا کہ تم شیطان کو ڈائریکٹ نہ پوجو یا غیر اللہ کو نہ کہو, شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو. گمراہی بہت دور ہے ابھی, اس کے راستے پہ بھی نہیں, اس کے راستوں کے بھی اوپر بھی پیروی نہیں کرنی تم نے, اس کے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کرنی, قدموں پہ نہیں چلنا, کیونکہ شیطان تو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جائے گا, قدم با قدم لے کے جائے گا, ڈائریکٹ نہیں کہے گا. آپ لوگ اگر اللہ کی ہدایت کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, آپ لوگوں کے دماغ میں شیطان کا یہ وسوسہ کبھی بھی نہیں آئے گا کہ یار بہت ہوگی, آج میں نے نماز نہیں پڑھنی, آج میں تھکا ہوا ہوں. کبھی یہ وسوسہ نہیں آئے گا. یہ وسوسہ اس کے دماغ میں ضرور آئے گا جو نمازیں نہیں پڑھتا, یا کبھی پڑھنا چاہتا ہے کبھی نہیں, موڈ کے حساب سے پڑھ رہا ہوں, یا پیپرز ہو رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں, کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اللہ یاد آ رہا ہے, ورنہ ادروائز کوئی بیمار ہے تو اللہ یاد آ رہا ہے, ادروائز کوئی کیئر ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کو شیطان وہ وسوسہ دے سکتا ہے کہ آج تم نماز نہ پڑھو, آپ کو یہ نہیں دے گا وسوسہ. اللہ کے فضل سے وہ یہ نہیں دے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے یہ نمازی ہے بندہ, یہ پڑھے گا نمازیں. آپ کو وسوسہ یہ دے گا, یہ تھوڑا سا پروگرام جو آ رہا ہے نا, یہ میں ذرا کر لوں, او یہ ضروری کام یاد آیا, وہ میں نے SMS کرنی تھی فلانی چیز کو. مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان آپ کو دین کے نام کے اوپر بھی وسوسہ دے دے گا. ہاں میں نے نماز پڑھنی ہے, مجھے یاد آیا کہ مجھے وہ اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی, تفسیر کی اسائنمنٹ مجھے ملی ہوئی ہے, سیرت النبی کی اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے, میں ذرا وہ بک پہلے کھول کے دیکھ لوں. کیونکہ اسے وہ نماز ضائع کرنے کے لیے وہ ایون آپ کو کسی اور دینی کام میں لگا دے گا. اس وقت زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوگا, نماز نہ مس ہو آپ کی. وہ آپ کا ایک بگر لاس کروا دے گا, ایک لیسر آپ کو بینیفٹ دینے مل جائے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. قدم با قدم وہ خطوات شیطان. کیوں؟ کیونکہ وہ انہ لکم عدو مبین, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے.
اس نے تو قسمیں کھائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تیری عزت، تیری عظمت، تیرے جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور اللہ نے بھی کیا کہا تھا؟ مجھے بھی اپنی عزت، اپنے جلال، اپنی رحمت، اپنی ہر چیز کی قسم کہ میں ان سب کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. پھسل سکتا ہے انسان، ہو سکتا ہے آپ سے پہلے کوئی غلطی ہوئی ہو سکتا ہے آپ کے ریلیٹیو سے بھی کوئی غلطی ہو گئی باہر کے ملکوں میں رہ رہی ہیں یا ادھر ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ماڈرن لائنس پہ ہیں، ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں معاف کر دوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. انہو هو التواب الرحیم، وہ تو ہے ہی توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. انصاف کرے گا تو ہمارے گئے، وہ رحم کرنے والا ہے. جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو آگے بتانے کی کوشش کریں، ان کو فلوٹ کریں، اپنی طرف سے نوٹس جو آپ نے بنائے ہیں وہی جا کے بیان کرنا شروع ہو جائیں. کوئی کسی کو لنک دینا چاہتے ہیں اس کا لنک شیئر کر لیں کسی ذریعے سے. یہ پہلے کیوں کروا لیے؟ یہ ان کا اچھا آئیڈیا تھا، میرے خیال میں یہ تھا کہ اگلے ویکینڈ پہ ہم کر لیں گے. یہ ان کا اچھا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں انف ٹائم مل جائے، آپ لوگوں کو انف ٹائم مل جائے کہ آپ لوگ اپنے گھروں تک جا کے میسج دے سکیں، اس چیز کو آگے بیان کر سکیں. اینڈ میں تھوڑے سے کچھ سوال جو آپ اگر ہو سکتے ہیں باہر کے رہنے والے لوگوں کے ذہن میں، تو میں وہ یہ کر دوں کہ اس دن کے اوپر کوپنز بھی بہت فلوٹ ہوتے ہیں، ڈسکاؤنٹڈ ڈنرز بھی مل رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوگا، کینڈیز اور ان کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ، اور ویسے بھی ڈسکاؤنٹ، ٹرپس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس رات کو یہ ایونٹس ایسے چلانے ہوتے ہیں انہوں نے. بینگ مسلمس ہم یہ کہیں گے کہ آف کورس یہ ایسا نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا کہ ان میں سے کسی ایک کوپن کے ذریعے کوئی چیز خرید لی تھی، لیکن وہ اگر میں نے اس کوپن کے ذریعے یا بچوں کو بھیج دیا، چلو کوئی بات نہیں، انوسینس یا جا کے کوئی کینڈیز اور ٹرک اور ٹرک کر لیں گے یا کوئی اور چیز اس طرح اسکول والے ارینج کرا رہے ہیں، ہم کیا کریں اس کے اوپر؟ نہیں، آپ اس ایونٹ کے سپورٹ میں مت آئیں. آپ کے کرنے سے انکریجمنٹ مل رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا کسی اور ذریعے سے. یہ کوپن کے ذریعے آپ کے اگر پیسے تھوڑے سے آپ کو لگا کہ میں نے ویسٹ کر دیے، اپرچونیٹی مس کر دیا، اللہ تعالیٰ کسی اور چیز میں برکت ڈال کے آپ کو وہ کمپنسیشن اس سے بڑھ کے دے دے گا. ویسے بھی کوپن شوپن چلتے رہتے ہیں، پورے سال ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں. جو ایونٹس اسلام کے اوپر ہیں، غیر اللہ اور اسلام کے راستے کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں وہ، اور چھپے ہوئے ہیں، کور کے اندر ہیں، اندر اس کا انر کور میں نے آپ کو دکھا دیا، وہ پیگنزم کے اوپر ہے، بدروہیں دنیا میں آتی ہے، اور یہ ہم تو نہیں ان چیزوں کو مانتے، ہمارا تو اس کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے. کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. 10:30 سے تھوڑا سا اوپر ٹائم ہے لیکن کویشچن آنسر کا شاید ٹائم مل ہی جائے گا. جی، کویشچن یہ ہے کہ بلیک فرائیڈے جو ہے وہ سیلز ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہیں؟ بلیک فرائیڈے کا جو تعلق ہے نا وہ اصل میں بنتا ہے تھینکس گیونگ کے ساتھ. امریکہ کے اندر یہ بھی ہو رہا ہوگا، اور پرابلی سب سے بڑی جو سیل ہوتی ہے نا وہ بلیک فرائیڈے کو ہوتی ہے. اس کا تعلق تھینکس گیونگ کے ساتھ ہے. اس کی جو ہسٹری ہے وہ ریلیجس نہیں ہے. وہ ہسٹری کیا ہے کہ جب امریکنز آئے تھے یہاں پہ، امریکنز اصل میں کون تھے؟ اصل میں تو کوئی بھی امریکن نہیں ہے. امریکہ کے بارے میں یہ جملہ بالکل پرفیکٹ اس کی پوری تاریخ کو بیان کرتا ہے کہ اٹ ہیز آلویز بین اے نیشن آف امیگرینٹس. یہاں پہ ہمیشہ لوگ مائگریٹ کر کے آتے رہے ہیں، چاہے وہ جو انڈینز جن کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں وہ تھے، امریکن لوکلز ہو گئے وہ، یا جو بعد میں یورپینز آتے رہے تھے، یا اب ہم بھی جا رہے ہوتے ہیں خوشی خوشی. اٹ ہیز آلویز بین اے نیشن آف امیگرینٹس، ہمیشہ لوگ جاتے رہے ہیں، اور جو پہلے چلے گئے وہ ہمیشہ بعد میں آنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یورپینز جب آئے تھے وہاں پر، تو جو ریڈ انڈینز تھے، جو لوکلز تھے، نیٹیوز تھے، انہوں نے ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا تھا، ان کو ہیلپ کی تھی. کیونکہ امریکہ کا انوائرمنٹ فرق تھا، امریکہ کا وائلڈ لائف فرق ہے، امریکہ کے اندر آپ کو جو لینڈسکیپ وغیرہ ہے وہ فرق ہے، موسموں کی ترتیب فرق ہے. یورپ کے اندر موسم کا اور حساب تھا، امریکہ تو بہت بڑا ہے، امریکہ کے اندر اگر الاسکا کے اندر وہ برف ہی برف ہے تو نیچے بالکل ٹیکسس کے اندر ریگستان بھی ہے. امریکہ میں ہر طرح کا لینڈسکیپ ہے. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اتنے سے پاکستان کے اندر بھی سب کچھ دے دیا ہے. اتنے سے پاکستان کے اندر دنیا کے سائز میں کیا بنتا ہے وہ سب کچھ دے دیا ہے. سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین بھی ہے وہاں پہ، سب سے بڑی ٹاپ رینج ہیں وہ بھی ہیں اس کے اندر، ریگستان بھی بہت بڑے ہیں اس کے اندر، منرلز بھی بہت زیادہ ہے. بلوچستان کے علاقے کے اندر فرٹائل سے زیادہ زمین بھی ہے، سیکنڈ سب سے بڑا دریا بھی ہے اس کے اندر، ہر ٹائپ کا لینڈسکیپ ہے یہاں پہ، سمندر بھی لگ رہا ہے، اور وہ بھی وارم سیز،
جو اتنے بڑے چائنا رشیا کے پاس بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گوادر پہ آ رہے ہیں. واپس آئیں امریکہ کے اوپر. میں بار بار پاکستان پہ آ جاتا ہوں. امریکہ کے اوپر واپس آئیں تو امریکہ کے لینڈسکیپ بہت فرق تھا. تو نیٹیوز نے ان کو کافی ہیلپ کی تھی. نیٹیوز نے ان کو سیٹل ہونے میں، امریکن کالونیز کو، یورپین کالونیز کو سیٹل ہونے میں کافی ہیلپ کی تھی. تو جب انہوں نے کر لیا، سارے گڑ سیکھ لیے وہاں پہ رہنے کے، پھر کیا کیا اینڈ میں ان کو ایک دعوت پہ بلایا. کیونکہ وہ کرتے تھے کہ اپنے فیسٹیول کے بعد جب سال کے بعد فصل کٹ جاتی ہے، وہ تو اب جا کے ٹیکنالوجی تیز ہو گئی ہے نا، تو کئی ملکوں کے اندر سال میں 3 فصلیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور بے موسموں کے پھل بھی ہم مختلف موسموں میں لے آئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا جب سیٹل ہو گئے، گڈ سارے سیکھ لیے، انہوں نے ان کو ان کے بڑے بڑے نیٹیوز کو نا انوائٹ کیا کہ تھینکس گیونگ ہماری طرف سے، ہم نے فصل کاٹی جس طریقے سے آپ نے ہمیں سکھایا تھا، آئے ہمارے پاس، ہم دعوت دیتے ہیں. جب وہ آئے تھے، آپ یقین نہیں کریں گے اس بات کو، اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ یقین نہیں کریں گے. جب وہ آ گئے تھے نا، ان کے ایلڈرز کیسے ہوتے تھے، وہ ریڈ انڈینس پہنتے نہیں تھے، بڑے سے وہ پہنا ہوتا تھا انہوں نے. وہ ایلڈرز آ گئے تھے، انہوں نے ان سب کو چاپ آف کر دیا تھا. اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی، ہم نے جو ان سے نکالنا تھا نکال لیا. ان کے تمام ایلڈرز کو چاپ آف کر دیا تھا اور ہنٹنگ شروع کر دی تھی ان کی. یہ زیادہ تر جو پرانی ویسٹرن موویز ہیں نا، ان کے اندر ان کو ایول کر کے شو کیا ہوتا ہے. اصل میں تو ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہوا ہے. ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہسٹری ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ جو اب یو کے ہے، اور یہ جو اتنے اپنے آپ کو جو پروکلیم کر رہے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس اور ان کے اوپر، آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے. افریقہ سے وہاں سے بچے پکڑ کے اور اپنے پاس انہوں نے زوز میں ڈالا کرتے تھے. میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں. زوز میں جا کے انہوں نے زوز میں پنجروں میں ڈالا ہوتا تھا کہ یہ دیکھو، یہ بھی کوئی نسل ہوتی ہے. تصویریں شیئر کی جا سکتی ہیں. وہ نفرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کے اندر یہ ہوا ہے. اور مینہٹن، جس کے یہ جو نیو یارک کا پارٹ ہے اور جو اتنے ماڈرن جگہ ہے جہاں پہ یہ سارے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، بڑے بینکس ادھر ہیں، ہر طرح کی چیز وہاں پہ، ون آف دا موسٹ ایکسپینسو سٹیز ان دا ورلڈ، کوالٹی آف لیونگ سب سے ٹاپ کے اوپر ہے وہاں پر. مینہٹن کے اندر انہی کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا تھا. اس کی وہ ہسٹری ہے. ٹھیک ہے، پر کویشچن کی طرف آئیں، اس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے ساتھ ہے. تو وہ اس کے کوپنز اتنے وہ بڑی چیز نہیں ہوگی. ایسٹر کے اوپر، کرسمس کے اوپر، اور جس طرح میں نے ہیلووین بتا دیا، ایسے ایونٹس کے اوپر یہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا حرام ہے، حرام مطلق کوئی چیز ہے، یہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو سپورٹ دیم. ٹھیک ہے، فار دا سیم ریزن کہ میں فیس بک اور واٹس ایپ کی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ حرام نہیں ہے یوز کرنا، لیکن یو ڈونٹ ہیو ٹو سپورٹ دیم، کیونکہ یہ بہت زیادہ اینٹی اسلام کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ مسلمانوں کو تباہ کرنے والی جو فورسز ہیں ان کو فنڈ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ فنڈنگ کر رہے ہیں، پیسوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور میرے پاس سارے اس کی نیوز ڈیٹیلز ہیں. اینی ادر کویشچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہسٹری کے اندر ہمیشہ یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ خیر ہوتی ہے پھر بگاڑ پیدا ہوتا رہتا ہے، اور بگاڑ بہت ہی زیادہ بگاڑ میں آ جاتا ہے. ہاں، یہ تو بالکل ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ. تبھی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس موقعوں کے اوپر بھیجتے رہے ہیں، مسلسل بھیجتے رہے ہیں، اور رسولوں کو تو لاسٹ آپشن کے طور پہ بھیجا تھا. جس طرح آدم علیہ السلام کے بعد شیت بھی تھے، ادریس بھی تھے، شاید بیچ میں اور بھی آئے ہوں، لیکن جب ایک بہت بگاڑ ہو گیا تو آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، فائنل وارننگز کے ساتھ کہ اب جو نہیں مانے گا ختم کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ختم کر دیا جائے گا. یہ بگاڑ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، ہمیں اسلام کے اندر بھی یہ نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمومی طور پہ خیر القرونی یا خیر الناس کرنی، یہ دونوں حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں جو جمعے کے اندر پڑھے جاتے ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے ساتھی ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے بعد آئے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے بعد آئے. ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ ہم ان کو معصوم کہتے ہی نہیں ہیں، نہ صحابہ کو معصوم کہتے ہیں، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو. ان میں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن وہ انڈیویجولس کی غلطیاں ہو گئیں. لیکن ایک بات ہو رہی ہے، اوور آل زیادہ تر لوگ نیکی اور خیر خواہی اور اچھے راستے پہ تھے. تو یہ تو ایک اوور آل ٹرینڈ ہے تھرو آؤٹ ہسٹری کہ خیر جو ہوتا ہے اس کے اندر پھر آہستہ سے کر کے بگاڑ آئے گا. اس میں جو ایک واحد چیز جو ڈفرینٹ ہے
پرابلی جو ہسٹری کے اندر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اب بگاڑ ہے سب سے زیادہ، ایک مسند احمد کی حدیث ہے، وہ قائد اعظم والا لیکچر کی ایک ریکارڈنگ ہے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے ابھی تیمور صاحب، اس کی شروع میں نے ایک حدیث مسند احمد کی بیان کی ہے جس میں ادوار گنوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دور ہے نبوی دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. دوسرا دور خلافت منہاج نبوہ، خلافت وہ خلافت جو نبوت کے نقش قدم کے اوپر ہے، ساری برکات موجود ہیں نبوت والی، اللہ کے رسول موجود نہیں ہے لیکن اب ہدایت کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہدایت کامل ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پھر ملوکیت کا دور آتا ہے، موروثی بادشاہت. اس کے بعد آتا ہے جبری بادشاہت. پرابلی یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام کے اوپر کالونائزیشن ہو گئی تھی، مختلف قومیں آ کے آباد ہو گئی تھیں، ہمارے اوپر انگریز آباد ہو گئے، حاکم بن گئے، کہیں اور پہ آ کے فرینچ آباد ہو گئے، حاکم ہو گئے، اس طرح کر کے. لیکن اس فال کے بعد ایک اپ ہے، وہ کیا ہے؟ دوبارہ کیا فرمایا؟ ثم خلافتن علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ وہی خلافت کا دور آئے گا جو کہ بالکل نبوت کے عین نقش قدم کے اوپر ہوگا، وہ بغیر کسی دوبارہ کسی رسول کے آنے کے. اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ رسول نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے، ایز امتی آئیں گے، اور لیڈ ان کے ہوتے ہوئے بھی لیڈ کر رہے ہوں گے امام مہدی کر رہے ہوں گے جب تک وہ ہوں گے. کوئی اور کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں اور اگر اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں وغیرہ تو وہ کیا کریں. سب سے پہلا تو حل یہ ہے کہ وہ نان مسلم کنٹری چھوڑ دیں، وہ مسلمانوں کے دارالاسلام میں آئیں. ریلیٹیولی جو بھی ہے، جو مرضی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فائنینشیل حالات بہتر ہیں، یہاں پہ فائنینشیل حالات بہتر نہیں ہیں، وہاں پہ کیا گھروں کی سیکورٹی اور کرائمز کم ہوں گے، یہاں پہ وہ نہیں ہے، وہاں کی یونیورسٹیز کالجز کی دنیاوی طور پہ ایجوکیشن اچھی ہوگی، یہاں پہ اتنی اچھی نہیں ہوگی، بری بھی نہیں ہے یہاں پہ ایسی بھی، لیکن اتنی اچھی نہیں ہوگی. لیکن یہ دارالاسلام ہے، بلکہ وہ جس کنٹری کو بلانگ کرتے ہیں، کوئی عرب ہے تو وہ اپنے کنٹریز میں واپس جائیں. وہ لوگ ایک ٹارگٹ کے لیے جانا ایک اور بات ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ لوگ اپنی فیلڈ کے اندر پڑھائی کے لیے چلے جائیں، پڑھائی کے لیے نہیں جا رہے، آپ لوگ ایکسپیرینس کے لیے بھی جا سکتے ہیں، ان کے ہنر، ان کے گڑ سیکھ کے آئیں. مثال کے طور پہ یہ کہ ایک بڑی امیزنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے مرضی اسلامک سکولز ہیں، ہمارے بچے پھر بھی کھپ مچا رہے ہوں گے، شور مچا رہے ہوں گے، لائن توڑ رہے ہوں گے وغیرہ. باہر کے ملکوں میں آپ جائیں تو وہ ان کے بچے بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. پہلے پورے سال میں سوائے یہ کہ ایٹیکیٹس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا، صرف ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. اور ہم لوگ جو بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں فرسٹ کون آئے گا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بچپن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. پتہ ہماری بھی نیت خراب نہیں ہوتی ہے سکھانے میں، ہم صرف ان کو چاہ رہے ہیں ایکٹیو ہو، جلدی جان چھوٹے میری، جلدی کام ختم ہو. ہم کہتے ہیں جلدی سب سے پہلے کون کرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے نا وہ بیک آف مائنڈ وہ کیا سیکھ جاتے ہیں کہ چاہے مجھے دھکے دے کے جانا پڑے کسی کو، مجھے جس طرح مرضی جانا پڑے، میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں، بس میں سب سے پہلے یہ چیز کر لوں. تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی، کامنس سکھائی جاتی. ایون یہ بھی سکھایا جاتا ہے، میری ریلیٹیو ہیں باہر، وہ یہ بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ ہم اسٹور کے اندر تھے تو وہاں پہ کوئی لیڈی آئی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنے جو ٹرالی ہوتی ہے نا اس میں چھوٹے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا، بچے کو 2 سال ایج ہوگی، اس کے آس پاس ایج ہوگی، ایج کا میں خود اندازہ کر رہا ہوں. تو وہ بچہ جو تھا نا وہ صرف ان کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا نا کہ یہ آنٹی کیا خریدنی ہے، کیا لے رہی ہیں. تو ان کی جو ماں تھی، آف کورس امریکن تھی، وہ اس نے یہ کہا تھا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹے لائک دیٹ. کتنے اچھے اخلاق کی بات سکھائی ہے اس طرح چھوٹے بچے کو، حالانکہ بچہ تو معصومیت میں دیکھ رہا ہے نا، اس کو کہے اس طرح اسٹیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو مثال کے طور پہ میں آگے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اسکول ہو جس کے پاس فنڈز ہوں، پاسبل ہو اس کے لیے، یا کوئی انڈیویجول جو بڑا ایمبیشن رکھتا ہے، چاہے میں نے اسکول ٹیچر ہی بننا ہے لیکن میں ایمبیشن بڑا رکھتا ہوں، میں اس گوڑ کو سیکھنے کے لیے اگر میں باہر چلا جاتا ہوں، چند سال لگا کے آ جاتا ہوں کہ دیکھوں کہ وہ کس طرح سے چل رہے ہیں. آخر کیمبرج یونیورسٹی کو اگر کوئی آپ کو آ کے کہے کہ میں کیمبرج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، تو کتنی اچھی بات ہے یار، یہ کہاں سے پڑھ کے آ گئے ہیں، یہ تو ہے نا، ہمیں جاب انہیں آفر کرتے ہیں یا ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ یہ کیا باتیں ہمیں بتائیں گے. کیمبرج یونیورسٹی 1208 میں بنی تھی، اتنی پرانی یونیورسٹی، ابھی تک انہوں نے کس طرح اسٹینڈرڈ مینٹین رکھا ہوا ہے. تو اگر کوئی گڑ سیکھنا چاہتا ہے وہاں جا کے جاب کر لے وغیرہ اور پھر واپس آئے، سیٹل مت ہو. کرنٹ جنریشن جب جاتی ہے باہر تو وہ جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کافی حد تک ہوتے ہیں. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں پہ اچھے مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہاں جا کے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں.
پریکٹس کرنا شروع ہوتے ہیں, اسلامک سینٹرز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو تو سنبھال پاتے ہیں, لیکن اپنی آئندہ آنے والی جنریشنز کو نا وہ بہت کنفیوز جنریشن بناتے ہیں, بہت کنفیوز جنریشن ہوگی وہ. اور اسلامک سینٹرز میں بھیج دینا کوئی گارنٹی نہیں کرے گا. نمبر 1 آف سولوشن تو یہ ہے کہ وہ واپس آئیں, ہجرت کریں. اور ہجرت کے اوپر تو بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ جو حدیث ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو کچھ تھا اسلام لانے کے بعد وہ معاف ہو گیا. اس حدیث کے اندر اصل میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. اسلام سے پہلے جو تھا وہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد. ہجرت سے پہلے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہجرت کرنے کے بعد. حج سے پہلے جو تھا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا حج کرنے کے بعد, اگر وہ قبول ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو. ربنا تقبل منا. اب اس کے اوپر کیا ہے کہ جو ہجرت کی تھی اس سے پہلے, ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے چاہے بینکنگ کے ذریعے آپ نے مارگیج میں گھر لے لیا تھا ورانا, اب آپ کو احساس ہو رہا ہے, یا کوئی غلط پارٹیز میں بھی سوشلائز بھی کرتے رہتے, اب احساس ہو رہا ہے میں نے غلطی کی تھی, اس کا سب سے بڑا کفارہ یہ ہوگا آپ ہجرت کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف کر لیں گے. یہ تو سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ سنت تھی. تو ہجرت کریں سب سے پہلے. اچھا بالفرض ایسے حالات نہیں ہیں, یا مثال کے طور پہ وائف ہیں وہ موو کرنا چاہ رہی ہیں, ہسبینڈ نہیں مان رہے, یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے. تو کچھ ملکوں کے اندر جس طرح امریکہ کے اندر جب مسلمان گئے تھے تو زیادہ تر ہیوسٹن کے اندر بہت اچھے اسلامک سینٹرز بن گئے تھے, یا کچھ اور بھی سلیکٹڈ جگہوں کے اوپر ہیں. تو وہاں پر اسلامک سینٹرز اب اسکولنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں. تو زیادہ فیس دے کے, بے شک زیادہ فیس دینی پڑی, اسلامک اسکولس کے اندر بچوں کو کروا لیں جہاں پہ یہ چیزیں فورس نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, کروائی نہیں جا رہی ہوتی ہیں. اور بچوں کو مسلسل گائیڈڈ رکھیں, چاہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں ہے تو اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمارے لیے, نہیں, فتنے بہت زیادہ ہیں. تو مسلسل گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے اندر اسلامی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز ہم کہتے رہیں گے نا, یہ نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, تو ان کے اندر ایک چڑ پیدا ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر وہ شعور نہیں پیدا ہوگا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو پتہ ہو کہ یہ میں نے نہیں کرنا اور کیوں نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو بہت وائڈ اسپریڈ کام کرنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.